اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. ایک شخص جو نزاع کے عالم میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مبارک آیا اور اس نے ان کے لبوں پر بوسہ دیا، چوما اس کو، جو شخص نزاع کے عالم میں تھا. تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی شدید پیاسا آدمی گرمی کے زمانے میں ہو اور ٹھنڈا شربت جو شہد سے زیادہ میٹھا ہو، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو، وہ اس نے جیسے پی لیا ہو. پھر اس کے انتقال ہوا تو اس کے قبر میں لے جا کے جب لٹایا گیا تو دو فرشتے آئے اور وہ کہنے لگے کہ ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آتی ہے. یہ فرما رہے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. کس سلسلے میں کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا. یہ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اس کو فضیلت ملی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور آیا، اس کے لبوں کا بوسہ دیا. اتنی مشکل گھڑی میں یہ کام آ رہا ہے کیا درود، یہ اتنی مشکل گھڑی میں کام آ رہا ہے کہ وہاں پہ جب اس کا نزاع کا عالم تھا، نزاع کے عالم میں ایسے بھی بتایا جاتا کہ شدید ترین پیاس لگتی ہے، اس پیاس کے عالم میں اسے ٹھنڈے برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ شیریں شربت جیسا اس کو وہ ملا کہ اللہ کے رسول نے اسے بوسہ دیا. پھر جب قبر میں اتارا گیا اور فرشتے آئے، دو فرشتے آئے، دونوں کہنے لگے کہ ہمیں تو ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو. تو آپ بتائیے کس وجہ سے ملا؟ کہ درود پڑھنے کی وجہ سے ملا. اس کے بعد درود کیسا پڑھا گیا؟ آپ کو بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھیں مشکل ترین گھڑی میں کام آنے والی چیز، یعنی کہ شدید ترین مشکلات میں ہم اسے شوق سے نہیں پڑھتے، ہمارے اندر اس کا کوئی جذبہ نہیں ہے کہ محبت میں درود پڑھا جائے یا عادت ڈالیے درود پڑھنے کی. کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنی امت کے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ جو پل صراط سے گزر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے اور شدید مشکلات میں تھا، اس سے گزرا نہیں جا رہا تھا. اتنے میں ایک نیکی جو وہ درود پڑھتا ہوا تھا وہ آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پل صراط سے باہر کرا دیا. اس نے کس چیز نے؟ درود نے. کیا ہم اپنی کسی مشکلات کے وقت میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں درود پڑھنا چاہیے؟ نہیں بھی سوچتے کہ جب مشکل آئے تب پڑھا جائے. ہمیں تو صبح شام پڑھنا چاہیے کہ ہمیں کیا پتہ کہ اس معاشرے کے اندر مشکلات کیسے آ رہی ہیں. بے شان و گمان مشکلات آ رہی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. مشکلات میں گھرے رہا پورا معاشرہ، مشکلات میں گھرا ہوا، ہر شخص مشکلات میں گھرا ہوا، لیکن اس کو جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ پڑھنے لگتا، کچھ کرنے کو دعا مانگنے لگتا، درود پڑھنے لگتا، کچھ کرنے لگتا. ایسے عام حالت میں نہیں کرتا. جبکہ آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا، کس قدر مصیبت و مشکلات میں گھرا ہوا ہے پورا زمانہ، لیکن کچھ بھی نہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا. ایسا کوئی کام عام زندگی میں نہیں دیکھا. ہاں وہ سارے کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں، وہ سارے کام ہو رہے ہیں. بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑے بڑے
اجتماعی طور پہ بھی آ رہی ہیں اور انفرادی طور پہ بھی آ رہے ہیں، لیکن نہ اجتماعی طور پہ مشکلات کا ہم کوئی تدارک کرتے ہیں نہ انفرادی طور پہ مشکلات۔ ہاں وہ سارے کام کرتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مشکلات آتی رہتی ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ تم پر جو مصیبتیں پڑتی ہے، قرآن نہیں کہہ رہا پروردگار تم پر جو مصیبتیں پڑتی ہیں وہ تمہارے اپنے کیے کرائے کا نتیجہ ہے، جبکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرتے ہیں، ہمیں اپنے کیے کرائے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ روزمرہ کی زندگی میں گناہ ہمارے زندگی میں اس طرح سے شامل اور داخل ہو گئے کہ اب ہمیں گناہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ بہت سارے گناہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئے، ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئے۔ اسی لیے پڑھنے لکھنے کو اسی لیے کہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے کہا نہیں تھا یہ والی بات کہ جس شخص نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا اس کی زندگی کیا ضائع ہو گئی؟ یہی ضائع ہو گئی کہ تم دنیا میں بھیجے گئے تھے، تم 1,24,000 انبیاء کو مانتے تھے، ساری کتابوں کو مانتے تھے، ائمہ کو مانتے تھے، سب کو تم مانتے تھے، اس کے باوجود تم گناہ کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے تمہارا نقصان ہوا، تمہاری زندگی ضائع ہو گئی۔ آخری وقت تک تو پڑھنے کا کہا گیا کہ آخری وقت تک جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف، نیک علم کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے محمد آل محمد نے بتایا وہی نیک علم ہے۔ تو وہ نیک علم کہاں حاصل کیا جاتا؟ نہیں حاصل کیا جاتا، جس کی وجہ سے ہم پر پریشانیاں پڑتی ہیں۔ اب ہم پریشانیوں کے اتنے عادی ہو گئے کہ اس پریشانیوں میں بھی، ورنہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ مومن کی مثال ایک جسم کیسی ہے جسے کہ اگر اس کو کہیں بھی ذرا سا تکلیف پہنچتی تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ایسا ہے کہ مومن کسی تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے تو سارے کے سارے پریشان ہو گئے، نہیں ہم تو ان کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ اپنے عام روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیے، ہم تو مومنین کو عزیز رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم باقاعدہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جسے ان کو تکلیف ہو، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم ایک جسم کی حیثیت رکھتے ہو۔ کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آگے پوچھا کہ مولا نہ مجھے کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی ایسی مصیبت ہے، لیکن پھر بھی میرا دل غمگین ہو جاتا، کبھی کبھی غمگین رہتا میرا دل۔ کہنے لگے جب کسی مشرق یا مغرب میں کوئی بھی ایک مومن جو ہے پریشان ہوتا ہے تو دوسرا مومن خود بخود غمگین ہو جاتا ہے۔ یعنی مومن کی تو یہ صفت بتائی گئی ہے۔ آج مومنیت کی صفت سے گناہ کرتے 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 ہم اتنے نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم ذاتی طور پر لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ ہے مومنین، یعنی آپ کو اپنی خود وقت اپنی نہیں پتہ، وہ والی وقت پتا کہ آپ کو کوئی کچھ کہے نہ، وہ وقت نہیں پتا کہ اللہ اور رسول نے آپ کو منصب کیا دیا گیا، مومنین کا منصب دیا گیا۔ تو جس کی وجہ تو یہ پریشانی ہو اس سے کہ کیا کام ایسا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے پریشانی دور ہو۔ آج سوچا تھا تھوڑا سا اسی کے سلسلے میں بات کریں گے، کیا کام کیا جائے جس سے یہ ساری پریشانی دور ہو۔ تو اس کے سلسلے میں ہم نے کچھ چیزیں نکالی تھی کہ کیا چیزیں نکالی تھی، کہا گیا تھا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افضل عبادت ہے۔ وہ جو ابھی نسخہ بتایا جائے گا وہ کیا ہے کہ وہ افضل عبادت بتائی جا رہی ہے کہ افضل عبادت ہے، اور عبادت کی کہیں کسی جگہ پہ کہا جا رہا ہے یہ عبادت کی جان ہے، کہیں پہ کہا جا رہا ہے یہ کامیابی کی کنجی ہے، کہیں پہ کہا جا رہا ہے یہ انبیاء کا ہتھیار ہے، کہیں بھی کہا جا رہا ہے یہ مومنین کا بھی ہتھیار کہا جا رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ دعا ہے نا۔ تو دعا تو ہو رہی صبح سے شام تک، دعا ہے افضل ترین عبادت۔ روئے زمین کو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ روئے زمین پہ پروردگار کو دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ بہترین چیز جو پسند ہے وہ یہ کہ بندہ مانگتا رہے، بندہ اسے طلب کرے، لیکن خالی دعا مانگ رہے تو دعا مانگ تو رہی ہیں آپ، کیا ہو رہا؟ ہمیں اصول نہیں پتا دعا مانگنے کا، ہم نے رواجی طور پہ دیکھ لیا گھر میں دعا ہو یا اللہ وہ دے دے مجھے، دے دے کچھ طریقہ کار نہیں پتا کہ دے دے کیسے دے دے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دعا کے پوری ہونے کی امید نہ رکھنا جب تک کہ تم نے اس کے شرائط کو پورا نہیں کیا۔ تو شرائط کیا ہے دعا کی؟ شرائط تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دعا کی شرط کیا ہے۔ کئی بار وہ مولا کہہ رہے ہیں کہ دعا پوری ہونے کی امید نہ رکھنا جبکہ تم نے اس کے دروازوں کو خود ہی تم نے بند کیا ہوا، یعنی ہم نے خود بند کیا ہوا۔ کس چیز سے بند کیا ہوا؟ گناہوں کی وجہ سے بند کیا ہوا۔ آپ دعائیں کمائل پڑھتی ہیں، اس میں ہے نہیں بہت ساری چیزیں لکھی نہیں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کی قبولیت میں حائل ہے۔ مانگتی کہ دعا نہیں مانگتی۔ کبھی غور نہیں کیا پلٹ کے دیکھیں کہ کسی سے پوچھا ہوتا کہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا پوری نہیں ہوتی؟ نہیں پوچھا کبھی۔ کیوں؟ روا روی میں زندگی گزار رہے ہیں، عام لوگوں کی طرح روا روی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے رسمی طور پہ یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز جو ہے نا ہمیں، وہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے نا، جو
ہر دفعہ آ کے ہم یہ والی بات کہتے ہیں. مجلس میں آگے بیٹھال کے آپ کو مجلس میں آگے بیٹھالا گیا. 1,24,000 انبیاء کی دین کی حفاظت کی کس نے؟ امام حسین اسلام کی. تو 1,24,000 انبیاء کے دین میں تھا کیا؟ وہ تو ہم نے سب ملیا میٹ کر دیا. تو بھی زبانی طور پہ کہہ رہے ہیں تو زبانی طور پہ بہت سارے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں. زبانی طور پہ بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے تھے, دعا بھی کرتے تھے. اللہ کے رسول ابو ذر غفاری سے کہہ رہے کہ اے ابا ذر, اگر کوئی شخص اس قدر نمازیں پڑھے, یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ کیا یاد ہے بتائیے؟ سوال تو پوچھا جائے گا. نہیں ایسا تھوڑی آ گیا وہ آئے بیٹھے پڑھا کے چلے گئے آپ جناب کر کے. نہیں, آپ جناب کر کے نہیں, سکھایا جا رہا ہے, ٹریننگ دی جا رہی ہے, سکھایا جا رہا ہے کہ آپ سیکھ جائیے تاکہ آپ کے ذریعے سے بات آگے بڑھے. آپ کو سکھایا جا رہا ہے, ورنہ خالی ذاتی طور پہ نیک بن جانے سے کام نہیں چلے گا. ابو ذر غفاری کی بات بتائیں. پہلے 5ویں امام محمد باقر اسلام کی سن لیجیے. ظاہر کلاس وہ ہماری کوئی زیادہ اچھی لگتی نہیں ہوگی کیونکہ ہم تو سخت بات کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ آپ میں اصلاح پیدا ہو جائے, خصوصیات پیدا ہو جائے, خوبی پیدا ہو جائے, آپ محمد آل محمد کے قریب ہو جائیں. تو 5ویں امام کہتے ہیں کہ حضرت شعیب کے اوپر پروردگار نے وہی کی کہ ہم تمہارے 60,000 نیکوکاروں پہ عذاب مسلط کریں گے. 60,000 کس پہ؟ تو ہم بھی تو نیکوکار ہیں. سب لوگ اپنے آپ کو نیکوکار ہی سمجھتے ہیں کہ سب نیکوکار ہیں. اور 40,000 بدکار پہ. تو پتہ چلا بدکار کی تعداد کم تھی, نیکوکار کی تعداد زیادہ تھی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکوکار, 5ویں امام فرما رہے ہیں کہ حضرت شعیب پہ وہی کی کہ میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کروں گا. تو حضرت شعیب نے پوچھا کہ پروردگار وہ نیکوکار پہ کیوں؟ کہ اس لیے وہ گناہ گاروں کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں اور میری وجہ سے ان پہ غضبناک نہیں ہوتے, انہیں منع نہیں کرتے, انہیں روکتے نہیں. تو آج تو گھر میں کوئی نہیں روکنے کو تیار, گناہ گار کو کوئی بھی نہیں روکتا. نہ گھر میں روکا جا رہا ہوتا, نہ باہر روکا جا رہا ہوتا, نہ مجلسوں میں روکا جا رہا ہو, نہ میلاد میں کچھ کہا. بس آپ نے پڑھا, طرز کے ساتھ پڑھا, وہ پڑھا, واہ 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 نعرے لگایا, سب چلے گئے, جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے. 20 سال گزر گیا, 25 سال گزر گیا, وہیں کے وہیں رہ گئے. آگے بات بڑھنے کی تیار نہیں تھی. ان کا تذکرہ بات کو آگے بڑھاتا ہے, پاکیزگی پیدا کرتا ہے, یعنی پاکیزہ بناتا ہے لوگوں کو, ہمیں نفوس کو پاک کرتا ہے. کہاں پاک ہو رہے ہیں؟ تو کن کن گناہوں کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. پھر بتا رہے ہیں کہ سب سے اہم ترین چیز دعا میں جو حائل ہے وہ گناہ ہے. جب تک گناہ ہم نہیں چھوڑیں گے, گناہ سے ہمیں وہ نہیں ہوگا تب تک. اور معجزاتی طور پہ ہم آپ کو ایسے معجزاتی واقعات سناتے ہیں ابھی آپ کو, کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہوتا ہے اس سے, کہ جی ہاں یہ ہوتا ہے. ایسے بڑے بڑے عذاب جو ہے وہ جو ہے ٹال دیے جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ توبہ کرنے کی وجہ سے. تو ہوتا کیا, جیسے کہ ایک کتاب میں کہیں اس سے میں نے نکالا تھا, ایک پرچہ بھی بنایا تھا جو ہم نے تقسیم بھی کیا تھا. اس میں کیا تھا, وہ جو دعائے کمیل کے اندر چیزیں بتائی گئی وہ تقریباً 68 کے قریب گناہ گنائے گئے. یہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے کیا کیا بلائیں آتی. ابھی فی الحال ہم چند ایک آپ کو بتائیں گے. انہیں 68 بتانے میں تو اس کی تشریح کرنے میں سارا وقت نکل جائے گا. جن گناہوں سے نعمت سے محروم بنا دیتی ہے. نعمتیں, امن جو ہے نعمت ہے, یہ جو امن ہمارا یہ نعمت ہے ہماری, تو اس سے محروم کر دیتی ہے ہمیں. نعمتوں سے سکون, امن, چین, یہ سب نعمت ہے. سب غارت ہوئے کس چیز کی وجہ سے؟ لوگوں پہ زیادتی کرنے کی وجہ سے. گھر گھر زیادتیاں ہو رہی لوگوں پہ. باہر خالی نکل کے مت جائے گی محلے میں, اور سیاستدان کون کس پہ زیادتی کر رہا ہے. پہلے گھر کی زیادتیاں دیکھیے, بھائی بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا, بھائی بہن 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 کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے, ساس و بہو اور نندے, وہ سب ایک تہلکہ مچا ہوا پورے اندر. زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور کسی نیک عادت کو ترک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے, اور پھر کفران نعمت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ جو نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے. ایک جملہ بتا کے آگے بڑھتے ہیں. نعمت کا شکر کیسے؟ ایک صرف ایک جملہ, یہ پوری اس کو احاطہ کیا رہے گا نعمت کو. ویسے تو ہم لوگوں کو جو بھی نعمت ملتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ خالی خوش ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے. اور ہر حرام چیز کو بھی نعمت سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر. نے گانا بجانا ہوا, گانا گایا, فلموں میں کام کیا, یا کہیں باہر چلے گئے, وہاں سے واپس آئے تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے, بڑی پذیرائی ہماری پروردگار کے لاکھ لاکھ شکر. یہ ہے شکر, یہ شکر ادا کیا جا رہا ہے. آپ کے یہاں, ہمارے یہاں بھی یہی شکر ہے. حالانکہ شکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا. اگر بچ رہے تو شکر ہو رہا, ورنہ شکر نہیں ہو رہا. آنکھ کا شکر کیسے ہے کہ اگر حرام سے بچے گا تو آنکھ کا شکر ہے. زبان کا شکر, گونگا کر دے آپ کو پروردگار تو کیا کر رہے ہیں. جتنے گونگے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ زندگی کا مزہ کس طرح سے خراب ہو چکا ہے.
یہ زندگی کا مزہ خراب ہو گیا. خاص طور سے جو توتلانے لگتے ہیں, توتلی ہوتی ہے جن کی زبان, یہ حق لاتے, وہ تک بےچارے محفل میں بات کرتے ہوئے شرم کر رہے ہوتے. تو ان سے پوچھو کہ یہ کون سی نعمت تھی, وہ آپ جس کو نعمت ملی, زبان چل رہا, وہ کیا کام کر رہی؟ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی, زبان کے اندر جھوٹ بول رہی, غیبت کر رہی, تہمت لگا رہی, یہ دوسری بری بری باتیں گالیاں بکی جا رہی, یہ ہو رہا. تو یہ شکرانہ ہوا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا جو ہے یہی شکر ہے. تبھی مولا نے کہا کہ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے, اور منافق کا شکر اس کی زبان پہ ہی رہتا ہے. بے خالی زبان پہ کہہ دیا تو یہ شکر نہیں, عمل سے بتائیے کہ شکر ہے کہ شکر نہیں. پھر کیا ہے؟ ایک دو چیز آپ کو بتائیں گے. وہ گناہ جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں, تو وہ کون کون سے گناہ جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں؟ مظلوم کی مدد نہ کرنا, امر بالمعروف اور نہی منکر نہ کرنا. مظلوم کی مدد کیا کریں گے؟ ہم نے تو خود ہی انہیں مظلوم بنایا ہوا اور خود بھی مظلوم بنے ہوئے. ذاتیوں سے, لوگوں کو تنگ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے, اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ ہے کہ امر بالمعروف نہی منکر کو ترک کرنے سے, یعنی جہاں ذاتی دیکھیے وہاں رکیے, حکمت کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ وہاں پہ روکیے, ان لوگوں کو روکیے کہ ذاتی نہ ہونے پائے, کہ کسی کے ساتھ خرابی نہ ہو پائے. تو امر بالمعروف کیجیے. مصیبت زدہ کی پکار کو نہ سننا. کوئی مصیبت زدہ ہے, پکار خالی آپ کو آواز تھوڑی دے گا, آپ کسی کی مصیبت دیکھ رہے تو آپ کی پکار کیا کہ لبیک کہیے. کس طرح سے لبیک کہیے گا؟ دعا کے ذریعے, کہ اس کی مصیبت کو پروردگار ٹال دے. کیا کبھی ایسا کیا آپ نے کہ دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہو, زیادہ وقت گزر گیا ہو, تو اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں آپ, ساری دعا تو اپنے لیے کی جا رہی, دوسروں کے لیے دعا کیجیے. آگے چل کے یہ بھی بتائیں وہ گناہ کی جس سے دشمنوں کا غلبہ حاصل ہوتا ہے. آج دیکھیے ہے غلبہ کہ نہیں غلبہ ہمارے اوپر؟ وہ غلبہ سارا ہماری وجہ سے ہے. جیسے ایسی حرکتیں, جیسی ایسی باتیں, جیسے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم, وہ منع کیا جا رہا ہے کہ مت کرو, یہ ہم وہ کام کر رہے ہیں سارا. تعصب کا, جہالت کا, لوگوں کو ٹونٹ کرنے کا, لوگوں کے مذہبی معاملات میں بولنے کا, دخل دینے کا, SMS چل رہے ہوتے ہیں جو سارے پڑھ پڑھ کے بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے نقصان کا باعث ہے, یہ نقصان پیدا کرا رہا آپ کو خبر نہیں کہ نقصان پیدا کرا رہے. اعلانیہ ظلم کرنا, کھلم کھلا بدکاری کرنا, کھلم کھلا. آپ بتائیے کہ آج حجاب والے لوگ برے نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں, داڑھی رکھنے والے لوگ بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, بے حجاب عورتیں جو ہیں اور داڑھی موڑے مرد جو ہیں بڑے ویسے دیکھے جاتے ہیں. جتنا برا کام کیا جا رہا ہے اس کو سب بہت شان سے اس کو بیان کیا جاتا. کھلم کھلا گناہ کرنا, یعنی وہ گناہ جو دنیا دیکھ رہی ہے ہم گناہ کر رہے ہیں, وہ ہے کھلم کھلا گناہ کرنا. جائز کو ناجائز سمجھنا, نیک لوگوں کی مخالفت کرنا اور برے لوگوں کا ساتھ دینا. اپنے ارد گرد دیکھا کیجیے کہ کس کے ساتھ اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہیں. نیک لوگوں کی مخالفت کی جا رہی صرف اسی وجہ سے کہ آپ کو وہ پسند نہیں ہے. تو آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے وہ آپ کو پسند ہی نہیں آتا, اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے اسے آپ پسند کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب آپ نے پسند ناپسند کی بنیاد اپنی مرضی رکھا ہوا. اپنی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے پسند ناپسند, اس سے ہونا چاہیے. تو یہ بتاتے ابو ذر غفاری کے بتا رہے تھے کہ کوئی شخص اتنی نمازیں پڑھے کہ وہ کمان کی طرح خمیدہ اس کی کمر ہو جائے, اتنے روزے رکھے کہ تیر کی طرح خشک ہو جائے, تو یہ کچھ کام نہیں آئے گا اس کے. وہ کس وجہ سے کام نہیں ہوگا؟ جب تک اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری, بجوز پرہیزگاری, گناہ سے بچنا پڑے گا, تب اتنا نماز روزہ آپ کو کام آئے گا. ورنہ دیکھنے میں لوگ کہیں کہ بہت نمازی, بھائی کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جب وہ قبول ہی نہ ہو رہا ہو. اتنی بڑی ہم نے داڑھی رکھی تو فائدہ کیا اس کا؟ قبولیت نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ بیکار ہو جائے ساری نماز روزہ. وہ کہا جا رہا ہے حضرت موسیٰ گزر رہے تھے, ایک طرف جا رہے تھے, دیکھا ان کا ایک ماننے والا سجدے میں سر رکھ کے دعائیں مانگ رہا ہے. یہاں تک کہ آپ چلے گئے اپنے کام سے واپس آئے تو دیکھا وہ سجدے میں سر رکھ کے ویسے ہی دعائیں مانگ رہا ہے. تو وہاں کھڑے ہو گیا, کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ میرے اختیار میں تیری دعا پوری کرنا ہوتا تو میں تیری دعا قبول کر لیتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ پہ وحی آئی کہ اے موسیٰ, اگر یہ اس قدر سجدے کرے کہ اس کی گردن کٹ کے دور جا کے گرے تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا, کیونکہ جو چیز میں پسند کرتا ہوں اس کو اختیار نہیں کرتا, جس چیز کو ناپسند کرتا ہوں میں منع کرتا ہوں اسے یہ انجام دیتا ہے. ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام صرف اس لیے کہ ہم نے اپنی عادتیں خراب کر دی ہیں, اس لیے مشکل ہو گیا. نیکی اس لیے مشکل ہو گئی کہ ہمیں نیکی کی عادت نہیں رہ گئی. برائی اس لیے آسان ہے کہ ہمیں برائی کی عادت پڑ گئی. ورنہ اگر آپ بدل دیجئے اس کو, کوشش کیجئے, محنت کیجئے, کوشش کیجئے, کیونکہ معلوم ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد, اور آنکھ بند ضرور ہوگی, کچھ بھی کر ڈالیے, کتنی بھی احتیاط کیجئے, کتنی بھی پہرے لگائیے, آنکھ ضرور بند ہوگی. آنکھ بند ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ نیکی کام آئے گی. جو برائی تو وہ تو نقصان پہنچائے گی, نیکی کام آئے گی آپ کو. تو آپ کوشش کیجئے, کوشش کیجئے, کوشش کیجئے, ابھی سے چھوٹی چھوٹی عمروں سے کوشش کیجئے. جب یہ عادت بن جائے گی تو پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول,
بہت جلدی ہو رہا ہو تو مجھے روک دیا گیا ہے، بہت تیز کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ امام حسن اس کے لیے اسلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ عادت کا بدلنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ یہ کتنی اچھی بات بتائی جا رہی ہے آپ کو کہ عادت کا بدلنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ آپ نیکی کی عادت ڈال لیجیے، پھر نہیں بدلی جائے گی کسی وجہ سے۔ یہ عادت کا بدلنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ الگ الگ روایتیں مختلف جگہ پہ کہا گیا عادت کا بدل دینا یعنی اچھائی کی طرف آ جانا عظیم ترین ثواب رکھتا ہے، یعنی ثواب رکھتا ہے کہ آپ نے کوئی عادت ڈال لی۔ اور ذرا رات کو سونے سے پہلے عادت ڈال لیجیے کچھ چیزوں کے، کچھ ورد کرنے کی، کچھ کلمات پڑھنے کی، کچھ نماز پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے کہ نماز شب پڑھ کے ہی سوئیں گے ہم، چاہے کچھ بھی ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، بہت تھکے ہوئے کیا، ایک دفعہ عادت ڈال لیجیے۔ پھر جس دن شدید ترین کام کیجیے گا، شدید ترین مصروفیت رہے گی، جسم بالکل تھک جائے گا، اس دن بھی آپ کا بستر پہ دل نہیں لگے گا جب تک آپ نماز نہ پڑھ لیجیے۔ تو کتنا فائدہ آپ کو ہو گیا کہ نماز شب پڑھنے کے کتنے فائدے بتائے گئے، وہ سارا فائدہ آپ کو مل جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس عادت کی وجہ سے۔ بہرحال تو آگے بڑھتے ہیں کہ وہ گناہ کی جس کی وجہ سے ہمارے پر کیا ہوتا ہے؟ دشمنوں کا غلبہ آتا ہے، برے لوگوں کا ساتھ دینے سے، نیک لوگوں کی مخالفت کرنے سے، کھلم کھلا بدکاری کرنے سے، وہ بہت ساری چیز آتی ہے۔ پھر وہ گناہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب لیجیے اس پہ آ جائیے، بری نیت رکھنا ہے، یعنی نیت کا برا ہونا، ہمارا نیت ہماری خراب ہے، نیت کا برا ہونا۔ بھائیوں سے منافقت کرنا، منہ پہ کچھ ہے پیٹھ پیچھے کچھ ہے، یعنی آپ کا سامنے آ گئے تو آئیے کر دیا، جب پلٹ گئے تو غیبتیں شروع ہو گئی ان کی۔ یار تو بڑے نیک بنے ہوئے تھے، جب باتیں ایسی سے بنا رہے تھے، یہ فلاں کی جب شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کیا ہے، تو کوئی نہ کوئی واقعہ ان کا بیان کر دیا جاتا، راز فاش کیا جا رہا، تو یہ ہو رہا ہوتا۔ یہ کیا دعاؤں کو آپ کے روک رہی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کا یقین نہ رکھنا، 4 دن تک آپ نے دعائیں کی، 5ویں دن سے چھوڑ دیا۔ تو آپ کو چاہتی ہے کہ بچی ادھر آپ دعا کیجیے، ادھر فوراً قبول ہو جائے، چاہے آپ کو اس کی مصلحتیں پتہ ہو یا پتہ نہ ہو، آپ کو فوراً آپ کو چاہیے کہ دعا آپ نے کی فوراً قبول ہو جائے۔ دعا ایسے قبول نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور پھر جائزہ بھی لیجیے، کیا اگر پوری نہیں ہو رہی تب بھی راضی رہیے۔ اپنی تقدیر کی کمی بیشی پہ ہم راضی رہتے تھے، لکھ کیوں رہی؟ ہم تو سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ ایک حدیث سنائی تھی جس کا ہم نے جب فرشتوں نے پوچھا تھا تم کون سا کام انجام دیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی تقدیر کی کمی بیشی پہ راضی رہتے تھے، اور تنہائی ہو یا محفل ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں حیا آتی تھی۔ بولے کچھ یاد آ رہا؟ سوچنا شروع کریے۔ ایک ساتھ کا غور فکر جو ہوتا ہے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، غور کیجیے۔ جی شاباش، درود پڑھیے ایک محمد عالم محمد۔ قبر سے نکلے گا، جب جیسے قبر سے برآمد ہوگا اس کے پر نکل آئیں گے، اڑتا ہوا جنت میں چلا جائے گا، وہاں کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے لگے گا۔ فرشتے پوچھیں گے کیا ہوا، میدان قیامت نہیں دیکھا، پل صراط نہیں دیکھا، میزان پہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، ساری چیزیں پوچھی تو لکھوائے تو تھا آپ لوگوں کو۔ یہ ایسے عمدہ اقوال ہوتے ہیں اچھے کہ اس کو تو ایک دفعہ سننے کے بعد یاد ہونا چاہیے، صرف اس کے بغیر دیکھتے کہ کہیں میں غلطی تو نہیں ہو رہی، ایک دفعہ نظر ڈال لیا۔ یہ تو ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حیرت انگیز طور کے بہت ساری چیزیں کہ پر نکل آیا، اڑتا ہوا جنت پہ چلا گیا، تو اس سے ایک شوق نہیں پڑتا کہ کہانی اسٹائل سے ساری چیزیں۔ بچپن میں کہانی سنائی جاتی تھی، یاد رہتی تھی پریوں کی، مجھ سے دیکھے کہ اس کو پری بنا دیا، اڑتا ہوا چلا گیا وہاں پہ جا کے، وہاں پہ جنت کو تم کیا کام کرتے کہ ہم اپنی تقدیر کی کمی بیشی پر راضی رہتے۔ وہ دعا اس نے کیا، مل گیا سبحان اللہ، نہیں ملا تو اللہ کی مرضی تھی، ہمارا مالک ہے، جو دے دے گا ہم خوش ہو جائیں گے، نہیں دے دے گا ہم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوں گے کہ اس لیے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر اسلام نے بتایا، آپ کو بتایا گیا اللہ تعالیٰ تو مومن کے ساتھ کچھ نہیں کرتا مگر خیر، یعنی اچھائی کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں۔ بیمار ڈالا تو خیر ہے، پیسہ دیا تو خیر ہے، روک لیا تو خیر ہے،
ہر وقت خیر ہی خیر آپ کے لیے ہوتی کہ ہر چیز میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نفع موجود ہے. لیکن بعض بیماریاں بعض پریشانیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈالی جاتی ہیں تو کس لیے ڈالی جاتی ہے روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک مقام ہے جو دینا چاہتا ہے جو اس بیماری کے بغیر نہیں آ سکتا. جب وہ مقام دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. جب وہ لوگ جائیں گے نا وہاں دیکھنے کے لیے یہاں کی حقیر ترین چیز کو دیکھ کر مرے مٹ رہے ہیں. یہ دنیا کی حقیر ترین چیز کہ جس کو دیکھ کے مرے مٹ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ بھیڑ کا سڑا ہوا بھیڑ کا بچہ جو کوڑے دان پہ پڑا ہوا تھا سڑ گیا تھا گل گیا تھا اپنے صحابیوں سے پوچھے کہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہوگی. کہ نا اللہ کا رسول اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اپنی مالک کے لیے 2 درہم سے یا 2 اس سے زیادہ کا نہیں تھا. اب تو اس کی کوئی قیمت کہ میرے نزدیک تمہاری دنیا اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. کون سی دنیا؟ یہ دنیا کہ جس کے پیچھے مر رہے ہیں وہ دنیا نہیں. یہ جس کی وجہ سے زندہ رہ کر ہم کیا کریں آخرت کی نعمتوں کو زیادہ زیادہ حاصل کر رہے ہیں. یعنی جتنا آپ زندہ رہیے خدا کا شکر بھیجیے زندگی کی دعائیں مانگیے. کس کام کے لیے؟ تاکہ نیک کام کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں. پورا دن گزر جائے تو سوچیے کون سا نیک کام ہوا کون سا چھوٹ گیا. آج ہم اسے پورا کریں گے آج اسے پورا کر ڈالیں گے تو کوئی نیک کام کرتے نہیں. ابھی جو ہمارے ایک شاعر سبت جعفر بھائی کا انتقال ہوا تھا نا آپ نے دیکھا تھا تو کیا تھا کیا سلسلہ تھا اس میں. اگر ایک چیز بتائیں آپ کو وہ کیا تھا انہوں نے کمیشن کے امتحان پاس کیا تھا وہ پڑھتے پڑھتے اس مقام تک پہنچے تھے کہ پروفیسر لگے پھر پرنسپل بن گئے. تو کیا میٹرک پاس کر کے تو نہیں بن سکتا آدمی تو اس سے بہت پڑھا بہت پڑھا بہت پڑھا ہوا نا. لیکن ان کو مقام کس چیز سے ملا؟ آنکھ بند ہونے کے بعد دین کے اعتبار سے مقام ملا. کوئی نہیں پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ پورا یونیورسٹی اٹھ کے آئی ہوتی ٹیچر سارے آئے ہوتے اس سے ان کو کوئی مقام ملا تو اس کی وجہ سے مقام ملا کہ وہ دین کی طرف راغب تھے آخرت کی طرف راغب تھے. گناہوں سے بچنے کی باتیں کرتے تھے. اشعار میں گناہوں سے بچنے کی باتیں آتی تھی کہ تمہارے گھر کے اندر جو لغو و لعب کا سامان موجود ہے نا یہ ساری چیز اگر امام آ گئے تو کیا ہوگا انہیں نکال کے پھینکو ان سب چیز. کیا وہ اپنی شاعری میں بھی کیا بات کرتے تھے؟ گناہوں سے بچنے کی بات کرتے تھے. تو کام کیا چیز آئی؟ وہی کام آئی کہ جو علم ان کے پاس تھا ان کے کچھ کام نہ آیا. مولا علی کی ایک حدیث سنائی تھی آپ کو؟ میں کیا سنائی تھی؟ جی سے کام نہیں چلے کہ سنایا کرو جلدی جلدی یاد رکھا کرو سنایا کرو. کوئی شعر ابھی پوچھ لے کوئی اور کوئی بات پوچھ لے کوئی کہانی پوچھ لے کوئی ڈرامہ کسی کا پوچھ لے تو سارے ڈائلاگ سب لوگوں کو یاد ہوتے ہیں سب بتا رہے ہوتے. بچے سے کہا جاتا آؤ بیٹا سناؤ ذرا سا. تو یہ کیوں نہیں یاد کرتے؟ اس کا ذخیرہ کیوں نہیں جمع کرتے کہ آپ کو یاد ہو سارا؟ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا. جو علم ان کے پاس تھا ان کے کچھ کام نہ آیا. یہ یاد کرو کہ چھٹے امام تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے مومن کی شیعوں کی کس چیز سے وقت جانتے کہ دیکھتے کہ وہ حدیث کے بارے میں کتنی وہ رکھتے ہیں حدیث کے یاد کرنے کے اس کو محفوظ رکھنے سے. پوچھا ائمہ تارین کے ایسے ایسے صحابی ہوا کرتے تو آپ بھی تو انہی کے ماننے والیاں ہیں. تو اس زمانے میں ہوتا تھا وہ باقاعدہ کہتے تھے میرے امام نے یہ والی بات کہی. عام لوگوں عام زندگی میں جو کام ہو رہا تھا اس پہ کہتے تھے نہیں امام نے تو یہ کہا تو یہ تو ہم نہیں کریں گے اور یہ ہم کریں گے. ابھی ایک واقعہ آئے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے. اور دوسرا کیا؟ فرض نماز کو وقت پر ادا نہ کرنا. یہ دعا کو قبولیت میں مانے ہیں. دعا کی قبولیت میں مانے ہیں. فضول گفتگو کرنا فحش کلامی اور فضول گفتگو کرنا. فحش کلامی اور فضول گفتگو یہ بہت بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو ہم اور آپ صبح شام ہمارے یہاں ہوتا رہتا. فحش کلامی اور فضول گوئی. بیکار بیٹھ کے جو آپ باتیں کرتی رہتی کہ ہم کوئی گناہ کے بات تھوڑی کر رہے ہیں ہم تو بیکار. اتنا بدترین گناہ ہے. اس پہ ایک آپ کو حدیث سناتے ہیں اللہ کے رسول کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرا اندازہ لگائیے گا اس سے اور اپنے آپ کو بچائیے گا اور روکیے گا. کوشش کیجیے گا. جب لوگ تیر و تلوار سے جہاد کر کے واپس آئے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ آپ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہو کہا تھا نا. یہ بہت سنا ہوا. تو جہاد اکبر کی طرف کا اب کون سا جہاد کرنا ہے کہ ہم نفس کے خلاف برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو روز مرہ اپنی زندگی میں روزانہ دیکھیے کہ آج کیا برائی کی. یہ تو برائی ہم عام دنوں میں بھی کیا کرتے تھے. اب جب ہم نے سنا ہے پڑھا ہے دیکھا ہے تو پھر بھی ہم یہ گناہ کرے تھے. لاؤ اسے چھوڑیں لاؤ اسے چھوڑیں. کم کیا 9 ہوئی 8 ہوئی 7 ہوئی 2 ہوئی گھٹتی جا رہی. جب گھٹتی جا رہی تو نیکیاں بڑھتی جا رہی. تو وہ نیکیاں پاورفل ہو گئی. تو ان گناہوں کو چھوڑنے کا جو اندر سے وہ ہوتا نا ایک عادت پڑ جاتی پچھتاوا وہ ختم ہو جائے گا. پھر آپ کو کوئی چھوٹ گئی کوئی پرواہ نہیں. پھر کوئی پرواہ نہیں ہوگی.
تو اللہ کے رسول ایک جگہ پہ کیا فرماتے ہیں، ایک نوجوان تھا، ایک نوجوان بچہ تھا، لڑکا تھا، احد کی جنگ میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہوا تھا، احد کی جنگ جو جہاد ہو رہا اس میں شرکت اس نے کی تھی، بھوکا بھی تھا، پیٹ پہ اس نے پتھر بھی باندھا ہوا تھا. دیکھیے کتنی خصوصیت تھی کہ نوجوان بھی تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں شامل بھی ہوا تھا، بھوکا بھی تھا، پیٹ پہ اس نے پتھر بھی باندھا ہوا تھا، اور اسی حالت میں وہ شہید ہو گیا. جب شہید ہو گیا تو اس کی ماں آئی، اس کا سر کو اٹھایا، اس کے گال سے مٹی صاف کرتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی بیٹا جنت تجھے مبارک ہو. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، تمہیں کیسے پتا کسے جنت ملے گی؟ ہو سکتا ہے یہ فضول گفتگو کرتا ہو. یہ نہیں کہا کہ یہ کرتا تھا، یہ فضول گفتگو کہتے ہو سکتا ہے. یعنی قیامت تک کے لوگوں کے لیے پیغام دے دیا کہ اتنا بڑا بھی نیکی کا کام کرو گے لیکن فضول گفتگو ایسی چیز ہے جو تمہاری یہ نیکی کو بھی ختم کر دے گی. ہو سکتا ہے یہ فضول گفتگو کرتا ہو. بیٹھ کے آپ لوگ کتنی باتیں کرتے رہتی ہیں. کبھی کئی کان میں کوئی بات پڑے اور اپنا چیک کیجئے، روکیے اپنے آپ کو، فضول باتوں سے روکیے، اٹھ جائیے وہاں سے، اٹھ جائیے وہاں سے، اٹھ جائیے وہاں سے. صبر کیجئے. پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ صبر کے بغیر تو کوئی نیکی آپ اختیار نہیں کر سکتی جب تک صبر نہیں کیجیے گا. بہت ضبط کرنا پڑ جائے. ہفتے 15 دن 1 مہینے آپ کوشش کیجئے، اس کے بعد آپ کو آرام مل جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. اور فحش کلامی سے، یعنی فحش کلامی انہیں خراب باتیں بکنا، گھروں میں بھی بکی جاتی، فحش کلامی گالیاں بھی بکی جاتی. مولا علی کا بھی ایک حال میں ہی ایک کالم پڑھ رہے تھے جس میں وہ فرما رہے تھے اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو ورنہ تم فقیر ہو جاؤ گے. اپنے بچے کو بد دعا نہ دو ورنہ فقیر ہو جاؤ گے. تو کسی نے کہا کہ اپنے بچوں کو کون بد دعا دیتا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کیوں، کم بخت کی بد دعا نہیں تو کیا کہتے کہ نہیں کہتے گھروں میں لوگ. تو اس قسم کے جتنے کلمات ہیں اب سارے کلمے دہرائیں گے نہیں، ورنہ پھر آپ سے پوچھنا شروع کریں جو 2-3 کلاسیں نکل جائیں گی. اتنے کلمات یاد ہیں سب کو. تو ابھی صرف ایک بتا رہے ہیں، کچھ بھی کہہ دینا، کم بخت کہہ دیا، منحوس کہہ دیا، تو یہ بد دعا نہیں تو کیا ہے؟ یہ بد دعائیں ہیں. گھر کے اندر آپ کے منہ سے ایسے جملے نکل کیوں رہے؟ روکیے اپنے آپ کو. جہاد اکبر کر رہی، روکیے یہاں پہ اپنے آپ کو، روکیے کہ کوئی ایسا جملہ نہ نکلنے پائے کہ آپ کے منہ سے کیا کہ فقیر ہو جاؤ گے. فقیری خالی دنیا کی نہیں ہوتی، آخرت کی بھی فقیری ہوتی ہے. یہ آخرت میں بھی فقیر ہو جائے گا آدمی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. اب اس پہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے لیکن پھر ہمارا باب نکل جائے گا کہ کیا کرنا. تو ہم کیا آپ کو بتا رہے تھے، سب سے پہلے دعا کا باب بتا رہے کہ یہ چاروں طرف پریشانیوں میں جب گھرے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے، اس سے نجات کے لیے کیا طریقہ ہے؟ تو کہا کہ دعا. کہ آپ بتا رہے ہیں گناہ، تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ دعا کو پورا نہیں ہونے دیتی. اگر ہم استغفار کریں گے، دعا کریں گے، مغفرت طلب کریں گے ہم، تو پھر سارا کام ہوگا. کہ اللہ کے رسول ایک مقام پہ اصول کافی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں. اب سنیے آپ، اب جو کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گرا باندھ دیجئے کہ کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بہترین دعا طلب مغفرت ہے. بہترین دعا طلب مغفرت ہے. بہترین دعا طلب مغفرت ہے. اب دعائے کمیل کی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے. پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے، پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے، پروردگار ہے نا. پورے دعائے کمیل میں کیا گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے. کہ بہترین دعا طلب مغفرت، بہترین دعا کہ اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے، یہ بہترین دعا. تبھی کہا جاتا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے کیا کام کرو. کہا دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اس کے بعد تمام مومنین مومنات کے حق میں دعائیں کرو. سارے عزیز رشتہ دار جو آپ کے یاد آ جائیں، پسینہ چھوٹ جائیں گے. عزیز رشتہ داروں کے نام پہ دعا کرنے میں پسینے چھوٹنے لگیں گے. ان کے لیے بھی دعا کرنا ہوگا. ہاں دعا کرو ان کو، پروردگار ان کو فلاں، اگر ان میں کوئی برائی دیکھ رہے ہو جس کی وجہ سے تمہارے دل میں چڑ، تو کہو کہ پروردگار ان کی برائی ختم ہو جائے. اپنی اولاد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ دعا مانگ رہے تو نہیں مانگ رہے ہوتے اپنے اولاد کے لیے. اگر اس میں کوئی برائی پیدا ہو جاتی تو دعا مانگتے، تو ان کے لیے بھی دعا مانگو. تو اس طرح سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ میرے حکم کی پابندی کس قدر مشکل ہو رہی ہے اس کو، کہ انہوں نے کتنا تنگ کیا ہوا تھا پھر بھی یہ دعا مانگ رہا ہے. تو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے پھر، کیونکہ ہمیں سارا فائدہ اللہ تعالیٰ سے لینا. دنیا والے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. اگر فائدہ دینا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی عزیز رشتہ دار ماں باپ بھی اولاد کو فائدہ نہیں دے پاتے اگر اللہ نہ چاہے. تو آپ اللہ کے چاہنے کے اوپر آئیے. تو سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ طلب مغفرت. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی توبہ کریں. پھر اللہ کے رسول ہی ارشاد فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ استغفار گناہوں کی بنیادوں کو ڈھانے والی ہے. گناہوں کی بنیادوں کو ڈھا دے گی. استغفار گناہوں کی بنیادوں کو ڈھانے والی ہے.
ابھی پہلے یہ دیکھ لیے پھر آپ کو چلتے ہیں. آپ لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ بہت ساری ایسی بھی حدیث ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کس کو بدترین گناہ کرے. آپ سے کہا جائے کہ بدترین گناہ بتائیے کون سے ہیں, تو آپ تو چوری بدترین گناہ ہے, ڈاکے ڈالنا, قتل کرنا, وہ سارے گناہ جو آپ نہیں کر رہے ہیں وہ سب بدترین ہے نا. یہ تو وہ گناہ جس کو عام کسی سے بھی خود چوری کرنے والے سے پوچھے گا, اس کو چوری کرتے ہوئے نہ پکڑا جائے, اس سے پوچھے گا کہ چوری کیسا گناہ, بہت برا گناہ. قاتل سے پوچھے گا قتل کرنا کیسا گناہ, بہت برا گناہ, تو وہ بھی جانتا ہے. مولا فرماتے کہ بدترین گناہ وہ ہے جسے انجام دینے والا اسے ہلکا سمجھے, یہ ہے بدترین گناہ. جسے انجام دینے والا ہلکا سمجھے. دوڑ کے بھاگ کے شادی کے محفلوں میں کوئی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے, کوئی اور ہوتا ہے, تو اس کے اندر کیسا بھاگ کے کام کرے, بہت ہلکے پھلکے, بہت خوش, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر کرے, اور بے پردہ گھوم رہی, وہ بہت کام کرے, اپنی اس گناہ کو بہت معمولی سمجھ رہی, بلکہ سمجھتی نہیں کہ گناہ. اگر گناہ سمجھ رہی ہوتی تو اتنی خوش ہوتی ہے, خوش نہیں, داڑھی مونڈ کے خوش ہیں بہت. تو کیا ہوا, اس کو بہت ہلکا سمجھا جا رہا ہے. غیبت کرنے کے بعد کب آپ کے پسینے چھوٹتے ہیں, اور مسلسل غیبتیں ہو رہی ہوتی, کوئی معمولی چیز ہے. بہت سارے اللہ کے رسول کے بہت سارے ایسے صحابی تھے جو بعض ان روایتوں کو جن میں یہ ساری چیز کہی گئی تھی کہ یہ نماز کے لیے حجاب ہے تمہارے, غیبت کرنا, دوسروں پہ تہمت لگانا, دوسروں کے رات کو فاش کرنا, 4 5 6 ایسے گناہ گنائے, تو جو صحابی تھے وہ رونے لگے, انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول پھر کیا, ہم تو تباہ ہو گئے. اور پھر ان حدیثوں کو وہ اس طرح رٹتے تھے, اس طرح سے پڑھتے تھے جس طرح قرآن کی آیت یاد کی جاتی ہے. آپ کو تو ایک حدیث سناؤ, دوبارہ اس کو پوچھو تو کوئی وہی نہیں ہوتی پشیمانی کہ ہاں مجھے نہیں یاد ہے, کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد بھول کے کبھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھ, یہاں ڈھونڈ کے لوگ جمع کر کے مختلف جگہ کی کتابوں سے حدیثیں لا کے جمع کرتے ہیں, تب آپ کو سناتے ہیں. مطلب یہاں اتنی کتابیں لگ جائے ساری, ایک کتاب سب کے لیے الگ الگ لے کے آتے تھے, تو آپ کو جمع بتائی جاتی ہے, آپ کو وہی نہیں, ہلکا گناہ سمجھ رہے ہیں. غیبت کرنا معمولی گناہ, بدترین گناہ. کہا کہ دوزخ کے کتے جو ہیں وہ گوشت کے ساتھ ہڈیوں کو بھی چبا جائیں گے. اس کو وہ ایسا پڑھا کرتے تھے جو قرآن کی طرح اس کو رٹتے رہتے تھے, کہیں عمل کرنے سے بھول نہ جائیں, فراموش نہ کر دیں. تو جب آپ کو یاد کرنے کے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وقت کتاب بغل میں دبا کے تھوڑی گھومی. اگر جیسے آپ دیکھیں کئی چغل خوری آ رہے ہیں, دیکھیں چغل خوری والا باب نہیں نکل رہا, جلدی چغل خوری کا باب نکال لیں, تب اس میں چغل خوری کی حدیث پڑھے. آپ کو یاد ہونا چاہیے, سب دماغ میں ہونا چاہیے آپ کے کہ چغل خوری تو منع کہ اے علی میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا, لکھا ہوا دیکھا, جنت حرام یا بخیل پر, آگ پر, چغل خور پر, جھگڑالو پہ. آپ کو فوراً یاد آ جائے کہ نہیں بھائی, تو منع کیا گیا کہ ہم نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ جنت حرام ہے, بخیل پر, آگ پر, چغل خور پر, جھگڑالو پہ. تو ساری حدیثیں جب آپ کو یاد رہیں گی تو کیا ہوگا, جب اس کا کوئی موقع آئے گا فوراً آپ کو یاد آ جائے گی. بہت ہی یاد آئی, آپ اس سے رک گئے. یہ ہے پڑھنے کا اور یاد کرنے کا فائدہ ہے کہ اس سے حدیثیں آپ کو روک رہی ہوتی ہیں, تو وہ گناہ اسے ہلکا سمجھا. یہ سب سے بدترین گناہ ہے, کہ جو سب سے بدترین ہے اسی لیے اسے انجام دیا جاتا ہے, کیونکہ اسے کوئی معمولی سمجھا. اللہ کے رسول صحرا سے گزر رہے تھے, کسی جگہ سے جا رہے تھے, اپنے بہت سارے صحابیوں کے ساتھ جا رہے تھے, تو جانے لگے تو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالنا تھا, رک گئے, ریگستان تھا. کہا کہ ذرا لکڑیاں تو جمع کرو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں ریگستان میں لکڑیاں کہاں ہوگی جو آپ جمع کرنے کو کہہ رہے ہیں, تو چلو چھوٹے چھوٹے تنکے کوئی بھی چوچو ذرا سے اس کو جمع کر لو. سب اپنا نکل گئے ادھر سے کہ اس میں کہاں ملے گی, بہرحال جمع کر لیں گے تھوڑے تھوڑے. تب جمع کر کے لا کے جب ایک جگہ سب نے رکھا تو ڈھیر بن گیا. سنیے گا ذرا یہ مولا علی کی اس روایت کو اس سے ملائیے گا کہ وہ جب پہنچے تو وہاں ڈھیر بن گیا. جب ڈھیر بن گیا تو اللہ کے رسول کا دیکھا تم نے, جو تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا, جب تم نے سب جمع کیا ڈھیر. اسی طرح تمہارے گناہ چھوٹے گناہ ہیں, جیسے تم گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے, وہ سب جمع ہوتے ہوتے یہ ڈھیر بن جائے گا. یہ تو یہ ہمارے تو نہ جانے کتنے ڈھیر لگے ہوں گے. آپ بتائیے کہ چھوٹے گناہ کو کہاں چھوٹے گناہ کو کہاں برا سمجھا جاتا ہے, کہ بالکل برا نہیں سکتا. جھوٹ بول دیا ذرا سی بات میں, معمولی بات پہ جھوٹ بول دیا, ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, تو کیا چاری جان اس سے بچ جائے گی. یہاں تو بچ گئی 5 منٹ بھی, وہاں تو پھنس گئی صدیوں کے لیے. تو یہ بچنا کا ہوا.
تو وہ گناہ کہتے یہ دیکھو یہ ڈھیر جو لگ گیا کہ یہ ہے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس طرح سے جمع ہوتے رہتے ہیں اور تمہارے ڈھیر لگ جاتے ہیں جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بدترین گناہ کہا جا رہا ہے کہ جسے انجام دینے والا اسے ہلکا سمجھے, اور انسان کا اپنے گناہوں سے لا علم ہونا سب سے بڑا گناہ ہے. یہ بھی مولا علی فرما رہے ہیں اپنے گناہوں سے لا علم ہونے سب سے بڑا گناہ. تو جانیے کہ ہم میں کیا کیا برائیاں پائی جاتی ہیں تاکہ اس کو صفائی کیجئے, اس کی تزکیہ کیجئے, اپنا صاف کیجئے. اور گناہوں سے جب دوری اختیار کیجئے گا نا تبھی آپ کو فائدہ ہوگا, اور گناہوں سے دوری اختیار نہیں کیجئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے جتنی قوموں پر وعدہ کیا تھا جب انبیاء تبلیغ کرتے 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 عاجز آ جاتے تھے, تھک جاتے تھے, کسی طرح سے کوئی ماننے کو تیار نہیں تو اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرتے کہ ان پر عذاب نازل کر. دیکھیے آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے, دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے مسلسل پڑھنے کے ذرا ذرا سا وقت جیسے جیسے بچاتی جائیے, جمع کیجیے. جیسے بیسیاں ڈال کے لوگ پیسہ نہیں جمع کرتے ہیں, اور کام بہت سارے ڈھنگ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے یوں ہی والے کام تفریح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال تو اسی طرح آپ بھی دھیرے دھیرے اپنے وقت کو جمع کیجیے. جمع کرنے کے بعد جو جمع شدہ وقت ہو اس میں پڑھا کیجیے. آپ اس کو پڑھنے کے بعد آپ دیکھیے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء نے جب تھک گئے عاجز آ گئے تو انہوں نے بد دعائیں کی کہ ان پہ عذاب نازل کر, اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ہاں عذاب نازل کریں گے تو عذاب نازل کر کے دکھایا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھر عذاب نازل کر کے دکھایا. چاہے 900 سال بعد ہی حضرت نوح کی قوم کے اوپر عذاب آیا, لیکن آیا ضرور. پہلے تو ٹالتا رہتا, ترجیح دیتا پروردگار. جب حضرت نوح نے 300 سال گزر گیا اور تبلیغ کے بعد کوئی راضی نہیں ہوا تو پروردگار سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی اور بڑھا دو. تو اسی طرح 2-3 دفعہ یہ بات آگے بڑھی, یہاں تک کہ 900 سال گزر گئے. تب 900 سال کے بعد تب عذاب آیا حضرت نوح کی قوم کے اوپر. تو اسی طرح تمام انبیاء کے اوپر عذاب, حضرت لوط کی قوم پہ بھی اسی طرح عذاب آیا. صالح کی اونٹنی کو جس نے پے کیا تھا وہاں بھی ایسے عذاب آیا پوری. تو اسی طرح پھر عذاب وہاں بھی آیا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر. سنیے گا اور عبرت لیجیے گا اور سمجھیے گا کہ کام پورا ہو گیا, ہمارا کام پورا ہو گیا. حضرت یونس نے 30 سال تک اپنی قوم میں 1 لاکھ کی آبادی تھی جہاں پہ حضرت یونس تھے. 30 سال تک مسلسل تبلیغ کرتے رہے, کوئی راضی نہیں ہوا, کوئی ایمان نہیں لے کے آیا, کوئی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوا. تو پروردگار سے پھر بد دعا کی کہ پروردگار ان پہ عذاب نازل کر. پروردگار نے کہا اچھا ٹھیک ہے عذاب نازل کر, فلاں دن فلاں تاریخ میں عذاب آئے گا. جب وہ عذاب کا وقت قریب آنے لگا تو حضرت یونس قریے سے نکل کے وہاں سے نکل کے چلے گئے دوسری جگہ چلے گئے. تو صرف 2 آدمی ایمان لائے تھے. ایک حضرت یونس کے ساتھ چلا گیا اور ایک وہیں رکا ہوا تھا, وہ نہیں نکلا وہاں سے. وہ عالم تھا, یہ عابد تھا جو حضرت یونس کے ساتھ چلا گیا. تو جب عذاب کے آثار قریب آنے لگے, اندھیرا چھانے لگا, تیز آندھیاں چلنے لگی تو لوگ ڈر گئے. ڈرنے کے بعد بھاگنے لگے ادھر ادھر اور حضرت یونس کو تلاش کرنے لگے کہ حضرت یونس کہاں ہے تاکہ ہم ان پر ایمان لائیں, ان سے کہیں کہ یہ عذاب ٹلوا دیے کسی طرح سے. ادھر ادھر بھاگنے لگے, حضرت یونس نہیں, بہت پریشان ہوئے. تو عالم نے کہا آؤ میرے ساتھ, میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. تو جب وہ عالم ان کے پاس وہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم سب کے سب صحرا میں نکل جاؤ, جتنے جانور ہیں ان سے کہو ان کے بچوں کو ان سے الگ کر دو, جتنی مائیں ہیں ان سے ان کے بچوں کو الگ کر دو, اور تم میں بہت زیادہ گریا ازاری پیدا کرو. اس کی وجہ سے گریا ازاری پیدا ہوئے. ان سب لوگوں نے ایسا ہی کیا, صحرا میں نکل گئے, وہاں شدید گریا ازاری کی, پروردگار سے دعا کی کہ عذاب کو ٹال دے. عذاب ان کے سروں سے چھوٹا ہوا گزر گیا. بلکہ چھوٹا ہوئے ان کے سروں کے اوپر سے گزر گیا عذاب, جا کے پہاڑ پہ جا کے ختم ہو گیا اور ان پہ عذاب نہیں آیا. اور لوگوں نے سچے دل سے توبہ کی, اپنے گناہوں کی معافی مانگی, تب ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس عذاب کا وعدہ کیا ہوا تھا وہ عذاب ٹل گیا. یہ پہلی واحد قوم تھی. پھر حضرت یونس کا کیا ہوا, حضرت یونس یہاں آئے اور آ کے دیکھا کہ جب کافی دنوں کے بعد کہ عذاب تو آ گیا ہوگا, یہاں دیکھا تو یہاں سارے لوگ ویسے ہی کھیتی باڑی کر رہے, سب کام کر رہے. کسی سے پوچھا انہوں نے جو حضرت یونس کو نہیں پہنچا کہ یونس کے قوم کا کیا ہوا, کہ ایسے ایسے عذاب آنے والا تھا لیکن وہ ٹل گیا. ان کو بڑا غصہ آیا, یہ وہاں سے گئے, نکل کے گئے تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. جیسے کہ آپ کو پتا کہ مچھلی چلے گئے, کشتی پہ بیٹھے, پھر مچھلی خورا ڈالا گیا, اس میں سے کوئی ایک سواری اتر جائے تو ان کے نام پہ خورا آیا, پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. 5ویں ایمان کہتے کہ 3 دن تک چکر لگاتے رہے تو مچھلی کے پیٹ میں. کیا پڑھتے رہے,
یہ کیا ہے؟ یہ خود بھی تو دعا ہے. استغفار توبہ تو یہ بھی ہے، یہ بھی تو توبہ ہی ہے. تو ان کی قوم کو بھی توبہ کے ذریعے سے نجات ملی، خود ان کو بھی توبہ کے ذریعے سے نجات ملی کہ اپنی قوم کو تنہا چھوڑ کے کہاں بھاگ گئے تھے؟ وہ تمہیں تلاش کر رہی تھی، وہ مصیبت میں گرفتار تھی، تمہیں تلاش کری، تم چھوڑ کے چلے گئے تھے، ترک اولا تم نے کیا. تو ان کے بعد جو مصیبت آئی وہ بھی نجات پائی انہوں نے استغفار کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے. قوم پہ جو مصیبت آئی تھی وہ بھی توبہ کی وجہ سے. تو ہم پر جو مصیبت آئی وہ کیسے ٹلے گی؟ یہ اتنی مصیبت آ رہی ہے ہمیں، تو بعض مصیبت ہمیں گناہ ہی نہیں لگ رہا. مسئلہ تو یہ بن گیا، سب سے بڑا گناہ تو یہ کہ ہمیں گناہ ہی نہیں لگ رہا. بعض گناہ ہمیں گناہ نہیں لگ رہے ہیں. ہم مجلسوں پر جاتے ہیں، مجلسوں کو فرش کے اوپر جو اس کا تقدس، جو اس کی وہ ہونی چاہیے وہ رہ گئی. اب جن لوگوں کو ہمیں یہاں لا کے بٹھانا چاہیے وہ ہم بٹھا لیں ان کو. اللہ ایسے مومن کو اپنا دشمن جانتا جو ایمان نہیں رکھتا. اللہ ایسے کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا جو ایمان نہیں رکھتا. تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کوئی مومن وہ ایمان بھی نہ رکھتا ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ ایسے کمزور مومن کو، اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتا. تو اصحاب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مومن کو ایمان بھی نہ رکھتا ہو؟ کہ ہاں یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا. کیا سمجھے؟ یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا. یہاں پہ یہ والی بات بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتانے کی یہ ضرورت تھی یہاں پہ لا کے جس کو بیٹھا لا وہ کہاں برائی سے روک رہا ہے؟ تو وہ ہے جو کمزور مومن جو ایمان نہیں رکھتا، اس کو لا کے آپ نے یہاں بیٹھا دیا. وہ برائی سے روک نہیں رہا، آپ کو بیوقوف بنا رہا. تو کہہ رہا کہ نہیں بس مصائب پڑھتے رہو، مصائب پڑھتے رہو. تو تاکہ کیا کر رہا ہے؟ تاکہ اس طرح سے آپ کو بتا رہا ہے کہ جیسے کہ یہ محمد آل محمد سے، حسین سے بڑی محبت کرنے والا کا مصائب پڑھتے رہو. علی کے فضائل بیان کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ علی کے بڑے فضائل بیان، بڑی علی سے محبت کرتا. فضائل کیا ہے علی کے؟ علی کے فضائل کیا؟ علی کے تو ہر جگہ، ہر جس جنگ کا جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو تو اسی میں تو علی کے فضائل موجود ہے. وہ علی کے فضائل وہ آلے کے جس پہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا، اس لیے وہ آلے چھوڑ دیتے ہو. اور جس پہ تمہیں عمل نہیں کرنا وہ آلے بتا رہے ہو تلوار چلا کے 2 ٹکڑے کر دیا. ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو خیبر کا دروازہ نہیں کھول سکتے. تو بس یہ والی بتا کے چھوڑ رہے ہو. آگے کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ تو جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. بھائی قاتل کو شربت پلا رہے ہیں، تم رشتہ دار کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہو. سمجھ رہی نا بات؟ اب تو اس لیے کہہ رہے کہ اس لیے یہ والی بتا، اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا جو ایمان نہیں رکھتا. کہ یہ کون ہے کہ جو برائی سے نہیں روک رہا ہوتا؟ یہ کہاں برائی سے روک رہا ہوتا ہے امام حسین؟ نہیں بس غم حسین، غم حسین، غم حسین. غم حسین کیا ہے؟ وہ کس بات کا غم انہوں نے؟ یہ غم کوئی انہوں نے اپنے گلے میں کس لیے لیا تھا؟ تاکہ دین بچ جائے. دین بچ جائے اس لیے لیا تھا یہ غم انہوں نے لیا تھا. ان کو اس لیے پسند تھا. وہ اس لیے بچہ کہہ رہا ہے کہ پھر موت سے کیا ڈرنا، ہم اپنے پر موت سے کیا ڈرنا، موت تو شہد سے زیادہ شیریں. وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں سب، یہ قربانی دے کے خوش ہے. مائیں جو ہے بچوں کو سجا کے بھیج رہی ہوتی کہ جاؤ جلدی جاؤ جلدی جاؤ. جن کو جانے کو نہیں مل رہا ہوتا وہ گریا کر رہے ہوتے ماں کے پاس آ کے. اب بتائیے آپ یہ کس لیے ہو رہے تھے؟ کہ دین بچ جائے. تو وہاں دین بچنے کی بات ہی نہیں ہونے دیتے. میری بہنوں سمجھو سمجھو سمجھو، سمجھنے کے بعد اقدام کرو. یہ زندگی ایک دفعہ ملی، بہت ہی قیمتی چیز ہے. پوری دنیا اگر دے دی جائے تو اس زندگی کا بدل نہیں ہو سکتا. تبھی تو کہا جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ایسا کہ جس سے پوری کائنات کو، اسی لیے کہ اب وہ جو بندہ گیا اب بات پر پلٹ کے نہیں آئے گا. تو یہ زندگی جو ایک دفعہ تمہیں ملی ہے نا، ایک دفعہ ملی، اس کو کیش کراؤ، اس کو ضائع نہ ہونے دو. اس کو کیش کیسے کراؤ گے؟ دعا کرو. دعا کیسے ہوگی؟ استغفار کرو، پہلے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تب دعا کرو. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ دعا پوری ہونے کی امید نہ رکھنا جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے سے اس کے راستوں کو بند کر دیا. حضرت علی علیہ السلام یہ آخری آپ کو گناہوں کے سلسلے میں بتا رہے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں جلدی آپ. دعا پوری ہونے کی امید نہ رکھو جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے سے اس کے راستوں کو بند کر دیا ہے. جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے سے اس کے راستوں کو بند کر دیا ہے. پھر مولا ہی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو. ہم آپ کا تذکرہ کریں، خیبر کا ذکر کر رہے ہیں، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو. اب تو آپ کتنے فضائل بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ سے ڈرو، اپنے امور کی اصلاح کرو. یعنی روز مرہ کے جو تمہارے کام ہے اس کی اصلاح کرو کہ کہاں کہاں تم اللہ کی نافرمانی اس میں کر رہی ہو. روز مرہ کی زندگی کے صبح سے شام تک میں رات کو لیٹ کر اپنا محاسبہ کیا کیجئے کہ ہم نے کہاں اللہ کی نافرمانی کی. 1-2 دن شروع تو کیجئے.
پہلے شروع تو کیجئے یہاں پہ 1-2 دن کے لیے کہ شروع کیجئے کہ کہاں کہاں صبح سے شام تک میں ہم نے نافرمانی کی. توبہ کیجئے, کہیں ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا, پروردگار تو میری مدد کر, تو میری مدد کر. دیکھیے کہ آپ کی مدد کیسے ہوتی ہے. کہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی تو اللہ کی مدد طلب کیجئے نا. اللہ سے ڈرو, اپنے امور کی اصلاح کرو, نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو, تاکہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے. یہ دعا کی قبولیت کے باب میں ہے, تاکہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے. تاکہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے. کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرو, اپنے امور کی اصلاح کرو, اپنے روزمرہ کے جو امور ہے اس کی اصلاح کرو, نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یہ تو بالکل ہی ہم نے چھوڑا ہوا, اس لیے چھوڑا ہوا کہ ہم کس منہ سے نیکی کا حکم دیں تم کو. ہم اتنی برائی تو خود ہی کر رہے ہیں, اتنی شہرت ہے برائی پہ ہمارے کہ ہم تم کو نیکی کا حکم دے ہی نہیں سکتے. تو نیکی کا حکم دینا لوگوں نے اسی لیے چھوڑ دیا کہ ان پہ خود بھی تو ہزاروں سوراخ ہے دامن میں. لیکن آپ شروع کیجئے دھیرے دھیرے, گناہ کو آپ کو چھوڑنا شروع کیجئے. آپ گناہ کیوں کہ آپ کو نیکی کی دعوت دینا, اس لیے آپ گناہ چھوڑنا شروع کر دیے اور پھر نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیے. آپ ایک کتاب میں محسن قرائتی کی ایک کتاب ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنے کو. اس میں کہتے ہیں کہ جس طرح کپڑا دھویا جاتا ہے نا, کپڑا دھونے والا جب کپڑا دھوتا ہے تو اس کا ہاتھ خود بخود صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, وہ خود بخود پاک ہوتے چلے جاتے ہیں, صاف ہوتے چلے جاتے ہیں. ہاں تو اس کو کرے نا, اس کو کرنا شروع کیجئے کہ اپنے امور کی اصلاح کیجئے, نیکی کی دعوت دیجئے, برائی سے روکیے تاکہ آپ کی دعا قبول ہو. اگر آپ ایسا نہیں کیجئے گا تو اللہ کے رسول کا قول سن لیجئے. کیا فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں, اللہ تعالیٰ فرماتا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ رسول اللہ کہہ رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو, قبل اس کے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں کوئی جواب نہ دوں. قبل اس کے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں کوئی جواب نہ دوں. تم مجھ سے درخواست کرو اور میں تمہیں محروم کروں. تم مجھ سے درخواست کرو اور میں تمہیں محروم کروں. تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری کوئی مدد نہ کروں. تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری کوئی مدد نہ کروں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو, ورنہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا, تم مجھے مدد کے لیے پکارو گے, میں تمہاری مدد, تم مجھ سے درخواست کر رہے ہوگا, میں تمہیں محروم کر دوں گا. تم مجھے پکارو گے, میں تمہیں جواب ہی نہیں دوں گا, کیونکہ تم یہ والا کام نہیں کر رہے ہو, امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہو. اس لیے تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے گی. ہم نے بالکل اس کو چھوڑ دیا, اس کو چھوڑ دیا. کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ کام کیے جاتے تھے, اب نہیں ہوتا بالکل. کیا سنائی بھی گیا؟ 4 دن. تو دیکھیے جب اتنا بڑا کام ہے کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے تو کیا ہوگا کہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. تو یہ کوئی بڑا کام کیا جاتا ہے کہ بچہ کیا کام کر رہا, کہ بچہ جب سی اے کر رہا, سی اے اتنی کتاب دن رات بیٹھے پڑھا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈیڈی 9 گھنٹے سے تو کم میں تو یہ ہو نہیں سکتا, کم سے کم روزانہ 9 گھنٹے پڑھنا پڑے گا. تو جو بچہ 9 گھنٹے روزانہ پڑھے گا تو کتنی محنت کر رہا ہے کہ 9 گھنٹے پڑھ رہا ہے, وہ رات بھر جاگ رہا ہے, دن بھر پڑھ رہا ہے, امتحان کے دوران کتنی محنت کر رہا ہے. تو کیا کرنا کہ سی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اپنی طرف سے تو بات نہیں کرے, یہی ہے نا. ہم اپنے گھروں میں, خاندانوں میں اپنے یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کلمات آ رہے ہوتے. تو جب آپ اتنا بڑا کام کیجیے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر, تو بہت آسان. جیسے آپ کہیے گا نماز پڑھیے, فوراً کہے گا ارے واہ ماشاء اللہ آپ نے نماز پڑھنے کو مجھ سے کہا, سبحان اللہ, لاؤ ہار لاؤ جلدی سے. کبھی نہ آپ کو ہار نہیں پہنایا. حضرت نوح کیا کرتا ہے, نیکی کی دعوت دیتے, برائی سے روکتے, تبھی تو پتھر پڑ رہا تھا ان کے اوپر. کس لیے پڑ رہا تھا؟ امام حسین اسلام کیوں شہید کر دیے گئے؟ نیکی کی دعوت دے رہے تھے, برائی سے روک رہے تھے, اور کیا کر رہے تھے؟
حضرت علی علیہ السلام کیوں کہتے تھے ہم راستے سے نکلتے تو لوگ چھپ جاتے تھے کہ کہیں علی سلام کر لیں گے تو مجھے جواب دینا پڑے گا. کون؟ علی جن کو بغیر ان کا پاسپورٹ دیے ہوئے کہیں پروانے سے کہیں گزر نہیں سکتے آخرت میں کہ دکھاؤ پاسپورٹ دکھاؤ علی ولی اللہ ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ علی کہہ رہے کہ لوگ چھپ جاتے تھے کہیں علی سلام خود تو کیا کرنا, علی سلام کر لیں گے تو جواب دینا پڑے گا. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے تو کہ آپ کو مشکلات تو پیش آئیں گی, اس لیے مشکلات پیش آئیں گی. بہت بڑا کام ہے, کام نہیں بہت بڑا کام ہے. چلیے حدیث پھر سن لیجیے تو پورا ہونے دیجیے گا, یہی ہوتا رہے گا. مولا مشکل کشا حضرت علی اسلام کی ایک روایت سے سنیے. آپ فرماتے کہ پورا دین حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ, پورا دین حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سامنے ایسا ہے جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سامنے ایسا ہے جیسے تلاطم خیز سمندر کے سامنے ایک قطرہ پانی. دیکھیے کتنی عجیب و غریب انداز میں امر بالمعروف کی تعریف کی ہے مولا نے. یہ ایک دفعہ کی سننے کے بعد تھوڑا سا بھی آدمی ذہین ہوگا تو اسے یاد ہو جائے گا. پورا دین, پورا کا پورا دین, یعنی کہ جتنا پورا دین ہے اس کے اندر, پورے دین میں جو ہے وہ سب گن ڈالیے. کیا حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ, اس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ملا دیجیے اس پورے دین میں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سامنے کیسا ہے, یعنی مقابلہ کیا ہے تو کیسا ہے کہ جیسے تلاطم خیز سمندر کے سامنے ایک قطرہ پانی. یعنی امر بالمعروف تلاطم خیز سمندر ہے اور پورا دین حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ اس کے سامنے ایک قطرہ پانی ہے. یہ اتنا اہم ترین کام ہے. تو اس لیے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی تو مت کہیے, زبانی طور پر مت بلائیے لوگوں کو نیکی کی طرف, پہلے خود عمل کرتی جائیے. لوگ دیکھیں گے ہو بڑی نیک بن گئی ہے تو کیا کریں, مجبوری ہے نا, مرنے کے بعد تو یہی کام آئے گا, کر کے اپنا کام شروع کر دیجیے. آپ پردے والی بوبو بنی ہوئی ہیں, طرح طرح کی آپ کو باتیں کہی جاتی, طرح طرح کی باتیں مردوں کو عورتوں کا. ہاں کل تک تو گانا سنتی تھا, چھوڑ دیا بھائی, تو کبھی تو چھوڑنا ہے گناہ کو, تو چھوڑ دیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی, چھوڑ دیا. گانے کے بارے میں یہ لکھا ہوا یہ جب ہمیں یہ پتا چلا تو ہم نے چھوڑ دیا. سب اپنے اوپر رکھ کے کہیے, کہتی جائیے. کچھ دن تک تو آپ کو سننے کے لیے ٹانٹ ہوگی, تانا تسنا آپ کو دیا جائے گا, برا بھلا کہا جائے گا, آپ کو سب کچھ ہوگا, لیکن آپ کام کرتی جائیے کیونکہ آپ کو پیسہ بہت مل رہا ہے, کرنسی مل رہی ہے, آخرت کی کرنسی مل رہی ہے, سب سے بڑا انعام مل رہا ہے. اسی امر بالمعروف کے اوپر سب سے بڑا انعام مل رہا ہے. پورا دین حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ امر بالمعروف کے سامنے ایسا ہے جیسے تلاطم خیز, یعنی پوری دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں ان کے مقابلے میں امر بالمعروف اتنا بڑا ہے امر تلاطم خیز سمندر کے سامنے ایک قطرہ پانی جیسے. اس لیے ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہوتا یہی ہے کہ وقت گزر رہا, یہی ہوتا. تو اتنا سارا سب رکھا ہوا ابھی تک ہمارے سامنے اور سارا وقت گزرتا جا رہا. ہوتا یہ کہ ہم لوگوں نے جو حرکتیں کی ہوئی نا, دو نیک کام کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ادھر مڑ کے دیکھا تو فرشتہ ہاتھ ملائے گا ہم سے کہ ہم نے نیکی کر لی, 2 رکعت نماز پڑھ لی ہم نے. بہت خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور جو برائی کرتے ہیں اللہ معاف کرنے والا, اللہ انشاءاللہ معاف کرے. اس کو بد نصیبی کی نشانی بتائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. لکھی ایک روایت, آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں بدبختی کا باعث ہیں. بدبختی یعنی بد نصیبی کا باعث ہے. 4 چیزیں بدبختی کا باعث ہیں. پچھلی گناہوں کو فراموش کر دینا, پچھلے گناہوں کو فراموش کر دینا حالانکہ وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے. پچھلے گناہوں کو فراموش کر دینا حالانکہ وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے. جی پچھلی لکھوایا تھا ہم نے, پچھلی نیکیوں کو یاد رکھنا جن کے بارے میں علم نہیں کہ آیا وہ قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی, آیا وہ قبول ہوئی تھی یا نہیں قبول ہوئی. دنیا بول رہا ہوں پھر بول دیتا ہوں. پچھلی نیکیوں کو یاد رکھنا جن کے بارے میں علم نہیں کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی. دنیا داری کے لحاظ سے اپنے سے بلند کو دیکھنا, دنیا داری کے لحاظ سے اپنے سے بلند کو دیکھنا, اور دینداری کے لحاظ سے اپنے سے پست کو دیکھنا.
دنیا داری کے لحاظ سے اپنے سے بلند کو دیکھنا، یہ سب الٹا کام کر رہے ہیں. اور دینداری کے لحاظ سے اپنے سے پست کو دیکھنا، یعنی کہ ہمیں دنیا داری کے لحاظ سے اپنے سے پست کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں بہت دیا، یہ بیچارہ تو کچھ بھی نہیں، تو ہمیں شکر پیدا ہو رہا. اپنے سے بلند کو نہیں دیکھنا، تو کیا پیدا ہرس پیدا ہوگی اور کیا ہوگا، اور جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کا شکر ادا نہیں ہوگا. ان کے پاس دیکھیے کیسی گاڑی، کیسا کیا کیا، بہت پیسہ ان کے پاس، ماشاء اللہ بہت پیسہ، اسی کی طرف بھاگے جانا. اور دینداری کے لحاظ سے اپنے سے نیچے کو دیکھنا، وہ لوگ بھی تو نماز نہیں پڑھتے، دیکھو کتنا ماشاء اللہ سے چین سے رہ رہے ہیں، وہ یہ ادھر چلے جا رہے ہیں. وہ دینداری کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ دینداری سے لحاظ سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ تمہارے اپنی عبادتیں کم لگے، مزید کوشش کرو، کیونکہ یہی کام آئے گی. پیسہ ویسا تو سب یہی رہ جائے گا، اولاد رہ جائے گی، پیسہ رہ جائے گا، مرتبہ رہ جائے گا، سب رہ جائے گا. قبر میں اب ہمارے پاس کیا رہ گیا کہ اب ہمارا اعمال جو ہے یہی ہمارا حکمران ہے. قبر میں ہماری حکمرانی، دنیا میں بھی ہمارا عمل حکمرانی کرتا ہے اور آخرت میں بھی تو بہت ہی زیادہ حکمرانی ہوگی. جیسا ہمارا عمل ہوگا ویسے ہی ہمارے ساتھ ایک مثالی صورت ہوگی، اچھی یا بری، اچھا یا برا ایک مثالی شخص ہوگا ہمارے ساتھ. اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ اچھا ہوگا، برے کام کیے ہوں گے تو وہ برا ہوگا ہمارے ساتھ. تو یہ کیا ہے، اس لحاظ سے ہمیں اپنا جائزہ صبح شام لینا چاہیے. پھر وہ کرنا چاہیے کہ دعا کرنا ہے. دعا میں ایک دعا بتاتے ہیں آپ کو جلدی سے، اس کے بعد اب دعائیں بتانا شروع کریں. دعا کی فضیلت تو دعائیں بھی بتانا شروع کرتے ہیں. ایک زمانے میں سامرا کے اندر طاعون کی وبا آئی تھی. طاعون سمجھتی، پلیگ، تو وہ کیا کام کرتی، پوری کی بستی کو صاف کر دیتی. ایسی بیماری ہوتی سب صاف ہوتی چلے. وہاں تو آیت اللہ دستگاہ اپنی کسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے استاد جو ہے شیخ عبد الکریم حائری تھے، وہ ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آیت اللہ شیرازی میں تشریف لے گیا ہے. تو وہاں پہ سارے علماء جمع تھے، تو بات ہونے لگی اسی طاعون کی. تو آیت اللہ شیرازی نے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو حکم دوں تو میرا کہنا مانو گے؟ تو سارے علماء نے کہا کہ ظاہر ہے کہ مجتہد عالم ہے تو آپ کا کہنا کیوں نہیں مانے، کہ جاؤ تمام مومنین تک یہ اطلاع پہنچا دو کہ ہر شخص جو ہے زیارت عاشورہ پڑھے. زیارت عاشورہ پڑھے. بعض روایتوں میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 10 دن تک پڑھے، بعض روایتوں میں کہ 40 دن تک زیارت عاشورہ پڑھے. تو جب ان لوگوں نے کہے گئے اور جاگنے بعد چاروں طرف انہوں نے اطلاع کی، سب لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، تو کیا ہوا کہ اس بیماری سے باقی دوسرے جو لوگ تھے وہ تو مرتے تھے، مومنین میں سے کوئی نہیں مر رہا تھا. کس کی وجہ سے؟ زیارت عاشورہ کی وجہ. تو اب ہمارے ہاں جو اتنی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، اگر تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے تو نہیں سنا کہ کہیں کتنے کتنے لگے، کتنے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوئے. اگر تمام مومنین سے خیبر سے کراچی تک کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، ان کے دل میں درد تھا نا اپنی قوم کا، ان کے دل میں اپنی قوم کا درد تھا. ان کا کہ میں تمہیں حکم دوں تو کرو گے، جاؤ نکل کے جاؤ اور جا کے کرو. بعض روایتیں ہو کہ تم لوگ ان کو کیوں نہیں جا کے کہتے ہو کہ زیارت عاشورہ پڑھے. میں نے مختلف جگہ پہ مختلف روایتیں دیکھیں، باقاعدہ کتاب ہے زیارت عاشورہ کے حیرت انگیز واقعات. ایک خالی یہی تھوڑی دور ہے، ہر پریشانی آپ کی دور ہوگی. ابھی سے پڑھنا شروع کر دو، ابھی سے پڑھنا شروع کر دو. کیا ہوگا، یہ زندگی آرام سے نہیں گزرتی، طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی. اولاد کے سلسلے میں، جہاں شادی ہو کے جاؤ گی وہاں کے سلسلے میں، یعنی کون پوری زندگی جب وقت گزرے گا تو نہ جانے کتنی پریشانیوں سے ہوتے ہوئے ہم گئے. تو جب ساری پریشانیاں ہماری صبح شام ہے تو اپنی عادت ڈالو. 5 منٹ کا نسخہ ہے، 5 منٹ کا، 6 منٹ کا. آپ کو ابھی شروع کیجیے گا، 8 منٹ لگے گا، گھٹتا جائے گا، 5 منٹ رہ جائے گا. 5 منٹ کا نسخہ ہے، روزانہ پڑھ ڈالیے. اگر سونے پہ سہاگا ہے وہ دعائے القمہ پڑھے، وہ 8-9 منٹ کی ہے دعائے القمہ. زیارت عاشورہ ہاف والی کوئی نہیں بیٹا، نہیں تو وہ القمہ جو ہے الگ ہے، دعائے القمہ الگ ہے، خالی زیارت عاشورہ ہے. دعائے جہاں پہ جو ہم آیت اللہ دست غیب میں جو لکھا ہے وہ صرف زیارت عاشورہ کے بارے میں لکھا ہے. جب کوئی اور بڑی مصیبت کوئی ویسی ہوتی ہے تو دعائے القمہ کی پڑھنے کی بھی ہے، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، سونے پہ سہاگا ہو جاتا. لیکن وہ چیز بتائی جا رہی ہے جو آپ کرنا شروع کریں، پھر تو جب دھیرے دھیرے بات آگے آئے گی تو کرتی چلی جائے گی. اور اپنے جو مصیبت ہے دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے اوپر وہ کیے، لیکن اپنے عزیز رشتہ داروں کی دشمنی مت کیجیے گا. سختی کے ساتھ دعاؤں کے باب میں جو بڑی بڑی کتابیں ہیں دعاؤں کی، اس کے اندر بتائی گئی کہ بہت ساری دعائیں بتائی جاتی ہیں. تو بہت ساری لوگوں کو
چھوٹی چھوٹی کتابوں میں اس کو درج نہیں کیا جاتا کہ عام لوگ پڑھیں گے اور اپنے بھائی بند کے ساتھ نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ساری دعائیں جو کیا مومنین کے حق میں نہیں کی جاتی, ورنہ بعض جگہ تو لکھا ہوگا وہ الٹی بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کو منع کیا گیا کہ آپ مومنین کے حق میں یہ مت کیجیے گا, آپ وہی کر رہے ہیں تو لیجیے نقصان اس کا اٹھائیے, کیونکہ منع کیا گیا کہ مت کیجیے, تو ڈریے گا اس بات سے کہ نقصان اٹھانا پڑ جائے گا آپ کو. تو یہ کیا ہے کہ زیادہ عاشورہ ابھی سے پڑھنا شروع کر دیے, زندگی کے آخری وقت تک پڑھتی جائیے, آخری سانس تک پڑھتی جائیے, انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. ایک شخص تھے, ایک عالم تھے, ان کا ایک ساتھ میں ایک بندہ تھا جس کو جو بڑا خراب تھا, ہر برے کام کرتا تھا, منع کرنے کے باوجود نہیں منع ہوتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو کافی دنوں کے بعد وہ خواب میں آئے. یہ زیارت عاشورہ کے حیرت انگیز واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں. اس میں سے خواب میں آیا تو بڑی اچھی حالت میں, تو بڑا تعجب ہوا انہوں نے کہ بھائی تم نے کون سا اچھا کام کیا, تمہارے ساتھ کیا ایسی چیز پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے تم اتنے عیش و آرام میں تھے. ان کا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو گیا, ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک عورت دفن ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین اسلام آئے تھے اس قبرستان پر. امام حسین اسلام کے آنے کی وجہ سے تو اس قبرستان سے جو لوگ تھے ان کے سب کے اوپر سے عذاب ڈال دیے گئے. تو بھائی جب سارے لوگوں کا عذاب ٹل گئے تو ہم اگر پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو ہمارے عذاب نہیں ٹلے گے. پڑھو, یہ رونا مت رو کہ ساس خراب آ گئی اور سسر خراب مل گیا, دیور خراب تھے اور شوہر تو پہلے بڑا اچھا تھا, اب شوہر ہمارا خراب ہو گیا اور فلاں پڑوسی خراب. کوئی خراب نہیں ہے, کتاب اٹھاؤ اور مسلسل ورد میں لگ جاؤ اور اپنے لیے اور تمام مومنین مومنات کے لیے سب کے حق میں دعا کرتے رہو, تو انشاءاللہ کوئی برائی نہیں رہ جائے گی. اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کہ مومن کا ہتھیار کیا ہے, دعا. تو دعا کر ڈالو. یہ کہتے ہیں کہ دعا کیا پہلے سے دعا کرو, یعنی کہ جو بلا نازل ہو چکی ہے اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے, جو بلا نازل ہو چکی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے, سب کو دعا ٹال دیتی ہے. جو بلا نازل ہو چکی ہے اور جو بلائیں ابھی نازل نہیں ہو چکی ہے, یہ دعا کیا کام کرتی ہے, دونوں کو ختم کر دیتی ہے, دونوں کو ٹال دیتی ہے. تو ہمیں جو نازل نہیں ہوئی اس کی بھی تو کرنا ہے. ابھی تو ہمارے یہاں بچہ نہیں پیدا ہوا, ابھی ہمیں کیا پتا جب پیدا ہو جائے گا تو وہ اچھا ہے یا برا ہے, تو ہم ابھی سے اسے اچھا بنا لیں. جب برا ہو جاتا ہے تو اولاد کے زیادہ غم کو تو کوئی غم ہی نہیں ہوتا کہ جو اولاد پریشان کرے. آخری زمانے کی پیشین گوئیوں میں ہے کہ جو بے اولاد ہوں گے وہ خوش ہوں گے, جو صاحب اولاد ہوں گے وہ غمگین ہوں گے. ہوتے غمگین جب تک گھر نہیں آ جاتا بچہ, جب تک لڑکی کالج سے نہیں آ جاتی تب تک پریشان رہتے. ماں باپ ساتھ خیریت کے آ جائے, کہیں ہنگامہ ہو جائے, دور جگہ پہ ایڈمیشن نہیں کرواتے کہ پتہ نہیں کیا ہو, ہنگامہ ہو تو کیسے ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا. جو صاحب اولاد ہے وہ پریشان ہے, جو بے اولاد ہے وہ خوش ہے. تو کیا ہوگا, پہلے سے منصوبہ بندی کیجیے, پہلے سے دعائیں مانگنا شروع کریے. یہ نہیں کہ جب مصیبت نازل, ابھی تو ہمارے پاس, ابھی تو ہماری موت نہیں آئی ہے, ابھی تو ہم مرے نہیں ہیں, تو نہ ابھی ہمارے لیے برزخ ہے, نہ ہمارے لیے میدان قیامت ہے, نہ جنت ہے, نہ دوزخ, لیکن دعا ابھی سے مانگتے ہیں. مانگتے نہیں مانگتے, اے اللہ میں تجھ سے موت کے بعد راحت کا سوال کرتا ہوں, بعد موت کے بخشش کا حساب کے وہاں معافی کے سوال جو کر رہے ہیں, مجھے دوزخ سے محفوظ رکھ پروردگار, مجھے جنت عطا فرما. مانگ رہے ہیں, دعائیں مانگتے کہ نہیں مانگتے, تو اس میں کیا ہے, ابھی تو نہ دوزخ کا جنت کچھ ہے, ابھی کیوں مانگ رہے ہیں, نہیں پہلے سے دعا مانگنا پڑے گی, یہ ہے منصوبہ بندی کے پہلے سے. تو اسی طرح آپ بھی ابھی چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں, یہ جتنا یہ والی بات کہیں چھوٹی چھوٹی عمریں سب خوش ہوں گے کہ واہ ماشاءاللہ. فضیلت ٹائم مجھے نہیں پتا, مجھے یہ نہیں پتا کہ مختلف لوگ مختلف, کوئی لوگ ظہر کے وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں, کہتے بس ظہر کا وقت فضیلت کا وقت, جس کو جب موقع مل جائے تو پڑھ ڈالے اور باندھ لے کہ ہم جی مغرب عشاء کے درمیان فضیلت کا وقت ہے, ہم یہی کام کرتے ہیں مغرب عشاء کے درمیان, فضیلت کے وقت میں پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ فضیلت کا وقت کیا ہے. یہ وہ بتا رہی کہ فضیلت کے وقت مغرب عشاء کے درمیان میں پڑھ ڈالی. بعض لوگ زور دیتے ہیں اس بات کو کہ نہیں ظہر کے وقت پڑھیے. بہرحال اس سے آپ کو مطلب نہیں, مطلب آپ کو یہ ہے کہ آپ کسی ایک وقت طے کر لیجئے, کیونکہ مسلسل کسی وقت کا تعین کر لینا بھی ہے کسی کام کے کرنے کے لیے, کیونکہ بہت فضیلت کا باعث ہے کہ آپ نے ایک تعین وقت کر لیا, آپ اس وقت پڑھتی ہیں, پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیے, انشاءاللہ دیکھیے کہ آپ کو فائدہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. اور ہم آنکھ بند کر کے پڑھنا شروع ہو, ہمیں آنکھ بند کر کے پڑھنا ہے. فائدہ نقصان کہنا اللہ کے ہاتھ میں, جب چاہے گا, جہاں چاہے گا, جیسے چاہے گا ہمیں دے دے گا, اور آپ کو ایسا دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے دے دیا اس نے. ایک آدھ روایت اور دیکھیے, اب بتائیے کیا کرے, سارا وقت تو نکل گیا ہمارا. سارے کے سارے نیک اعمال نصف عبادت ہے اور نصف دعا ہے. سارے کے سارے نیک اعمال نصف عبادت ہے اور نصف دعا ہے.
ابھی جو آپ کو چوتھے امام زین العابدین اسلام کی ایک روایت بتائی تھی ہم نے، وہ لکھ لیجئے. چلیے گرمی زیادہ لگ رہی ہوگی اس لیے ایسے ہی صحیح. کیا کہ دیکھیں چوتھے امام زین العابدین اسلام کی جو روایت آپ کو بتائی تھی وہ یہ ہے کہ دعا اس بلا اور مصیبت کو بھی روک دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو، اور اس کو بھی جو نازل نہیں ہوئی، اور اس کو بھی جو نازل نہیں ہوئی اس کو بھی روک دیتی ہے. کیا نازل نہیں ہوئی؟ یہی نازل نہیں ہوگی. ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تو کیا کریں کہ دعا کرو تاکہ اچھی جگہ ہو جائے. بتانے کا مطلب یہ ہے ہماری تو ہو چکی ہے، نہیں کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی نہیں ہوئی. آپ کتنا بھی ٹھوک بجا کے آپ کیجیے گا، وہ کہتے ہیں بڑے اچھے بن کے آئے تھے، بڑے لوگ اچھے بڑے تھے، نیک بنے ہوئی تھی، ساس ہماری بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی، لیکن جب شادی ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ دونوں پارٹیوں میں یہی ہوتا ہے. ادھر کہتے ہیں چاند سے ایسی دلہن لے کے آیا تھا، اب یہ چوڑے سے بدتر ہو گئی. تو پھر کیا کریں؟ کرے کیا کہ دعا کرو. اور کیا کرو؟ یہ مصیبت آنے سے پہلے دعا کرو کہ دعا کرو گے انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ سب صحیح ہو جائے گا، کہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو یہ شادی سے پہلے دعا کرو. یہاں شادی کے لیے دعا ہی نہیں کی جا رہی ہوتی، پھر بڑی شرم آ رہی ہے. نہیں ابھی سے یہ مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے آج کے دور میں ہو گئے، کیونکہ تربیت اچھی ہو نہیں رہی کسی کی بھی، کہ لڑکی کی تربیت ہو رہی ہے نہ لڑکوں کی تربیت ہو رہی ہے، نہ ان کو بتایا جا رہا کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، تو ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. آخر یہی ہو گیا. پھر کیا ہوتا کہ یہ اپنی مرضی سے لوگ چل رہے ہوتے. اگر اتفاقیہ ہو گیا صحیح تو چلو خوش و خرم ہے کہ وہ بھی شوقین گانے بجانے فلمیں دیکھنے بے پردگی کے، یہ بھی شوقین، دونوں. اگر کہیں اس میں سے ایک نے کہیں ذرا سے کوئی بات صحیح ہوگی تو دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. تو کیا ہوگا؟ ابھی سے دعا کرو یہ مصیبت کا وقت آنے والا. اے علی خبردار کسی احمق عورت سے شادی نہ کرنا کہ اس کی ہم نشیری تمہیں غم میں مبتلا کرے گی، اس سے اولاد جو پیدا ہوگی ناکارہ ہوگی. وہ منع کرے. اب ہم کہاں جائیں دیکھنے کے لیے کہ عقل و احمق اور یہ سب کہاں دیکھیں؟ تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہے. تو پھر کیا کام کر کے دعا کرو. اس مصیبت کے وقت میں دعا کرو کہ دعا کام آئے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کام کرو کہ موجوں کو دعاؤں کے ذریعے سے پلٹا دو، کیونکہ دعا اس شخص کے لیے بھی زیادہ ضروری جو ابھی بلا میں مبتلا نہیں گھرا. جو بلا میں گھرا نہیں ہے یہ ہے مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں. سن لیجئے اہمیت کے ساتھ سنیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ بلا کو موجوں کو دعا سے پلٹا دو، بلا کی موجوں کو دعا سے پلٹا دو. کیونکہ دعاؤں کی صرف اس شخص کو ہی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی جسے بلا نے گھیر لیا ہو، وہ خالی اسی کو ضرورت نہیں ہوتی. دعاؤں کو اس شخص کی ضرورت نہیں ہوتی. دعا کی اس شخص کو ہی ضرورت نہیں ہوتی جسے بلاؤں نے گھیر لیا ہے، بلکہ وہ بھی دعاؤں کا محتاج ہے جو ابھی جو بلا سے بچا ہوا ہے. وہ بھی دعاؤں کا محتاج ہے جو بلا سے بچا ہوا ہے. بچوں کی عادت ڈالیے، چھوٹی چھوٹی دعائیں، جو اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو سکھانا شروع کر دیے ابھی سے. عادت ڈالیے، لذت اس کی. ابھی تو اللہ تعالیٰ کے روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. آپ کو چھٹے امام کی ایک روایت سنائی تھی کہ دو آدمی مسجد میں آئے تھے، آ کے دونوں نمازیں پڑھنے لگے. ایک نماز پہ نمازی پڑھتا چلا جا رہا تھا، ایک نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگا. کسی نے پوچھا کہ مولا دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو آپ نے کہا دونوں بہتر ہیں. کہا نہیں زیادہ بہتر بتائیے کون؟ کہ جو دعا کر رہا. اتنی اہم ترین چیزیں کہ کہہ رہے کہ جو دعا کر رہا ہے. ہمارا باب رہ جائے گا، اس کو بعد میں ہم بتائیں گے کیا ہے اگلی دفعہ کلاس، کہ جو دعا کر رہا ہے. تو ہمیں دونوں کام کرنا ہے. شادی سے پہلے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے، موت سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ ہمیں دعائیں کرنا تاکہ ہماری موت اچھی ہو. مرتے وقت ہمارا جو ایمان خارج نہ ہونے پائے، ساتھ طبیعت کے ہمیں موت آئے. زیادہ زیادہ درود پڑھیے. بلاؤں کے دروازوں کو دعا کے ذریعے سے بند کر دو. جو بلا کے دروازے اس کو کیا کام کرو؟ پہلے سے دعا کرتی رہیے، اسے بند کر دیے. بہت ساری معصورہ دعائیں ہیں جو لکھی ہوئی. صحیفہ کاملہ خریدیے. کون سی ایسی دعا جو اس کے اندر نہیں ہے صحیفہ کاملہ کے اندر؟ اولاد کے ہاتھ کی دعا کے پڑھیے، اپنے لیے پڑھیے، اپنے اولاد کے لیے پڑھیے. جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد ہیں، وہ اپنے ناتی نواسے پوتی پوتیاں سب کے لیے یہیں سے پڑھیں، کیونکہ ان کو ابھی شعور نہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سب کی طرف سے دعا پڑھ رہے ہیں. وہ ہمارے ایک صحابی تھے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے. 5 منٹ ہے. چلیے یہ آخری بات سن لیجیے، اس کے بعد تو کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ بتائیں گے کیا ہے کیا نہیں. ابراہیم ہاشم کر کے 7ویں امام کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ابراہیم ہاشم کر کے. وہ کہتے ہیں کہ
عرفات کے میدان میں انہیں ایک شخص کو دیکھا، عبداللہ جندب کو، کہ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ان کا ہاتھ صرف اوپر ہی اٹھا رہتا تھا، نیچے ہی نہیں ہوتا تھا ہاتھ. تو وہ ہاشم نے جا کے ان سے کہا کہ ہم نے تمہارے جیسا تو دعا مانگنے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں، کہ آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں کہ جیسا تم دعا مانگنے والے ہو، کہ اتنی اس قدر دعائیں مانگ رہے ہو. کہ خدا کی قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لیے ایک بھی دعا نہیں مانگی. اب ذرا سنیے گا، اہم بات ہے، اور اتنی ساری چیز رہ گئی تھی، ہم نے سوچا کہ یہ نہیں رہنے پائے، باقی ساری سب چھوڑ جائے. تو ان کا خدا کی قسم میں نے اپنے لیے ایک بھی دعا نہیں مانگی. اب دیکھیے گفتگو، دو آدمیوں میں گفتگو ہو رہی، اب گفتگو میں بہت ساری چیزیں نکل رہی. دیکھیے کہا کہ میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، دیکھیے بات کرنے کے دوران کیا کیا ساتویں امام کا حوالہ دے رہے ہیں. ہم لوگ بات کرنے کے دوران کسی کے حوالے دیتے کہ امام نے یہ کہا، ساتویں امام نے یہ کہا، آٹھویں امام نے کہا، حضرت علی علیہ السلام نے، اتنے قول آپ کو یاد ہونے چاہیے. کہ کسی آپ جس محفل میں جا کے جہاں بیٹھ جائیں تو آپ جو چیز دیکھیں، جس چیز کے بارے میں آپ دیکھیں، آپ کو سبجیکٹ بنائی کہ ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں حدیث یاد ہونی چاہیے. جہاں بھی جا کے آپ نہیں اس طرح سے بچے کو مت ڈانٹیے، امام نے منع کیا، امام کہتے ہیں، اب شروع ہو جائیے آپ فوراً کہ امام یہ کہتے ہیں، وہاں پہنچے یہ نہ کھائیے اتنی ساری چیزیں، امام نے تو یہ کھانے کو منع کیا. کیا کھانا پینا ہو، کوئی بھی چیز ہو، دنیا کی ہو آخرت کی ہو، ساری حدیثیں آپ کو یاد ہو، کیونکہ ہمیں یہاں بھی یاد ہے آپ کے کھانے، جہاں کھانے پینے کی بھی، کیونکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے علی، مومن تو ایک لقمہ بھی نہیں اٹھاتا مگر اس کی معرفت رکھتا ہے، ایک لقمہ بھی نہیں اٹھاتا مگر اس کی معرفت رکھتا ہے. انہیں مومن سب جانتا ہے، تو آپ کو اتنی ساری یاد. دیکھیں یہ باتیں کر رہا تو ساتویں امام کہ میرے ساتویں امام نے کہا کہ جو بندہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتا رہتا تو پروردگار کی طرف سے آواز آتی کہ اے بندے، ہم نے تیرے لیے 1,00,000 دعائیں قبول کی اور ہمارے ملائکہ نے تمہارے لیے دعا مانگی اور ملائکہ نے آمین کہی. تیرے لیے 1,00,000 فرشتے تیرے حق میں دعا کر رہے ہیں. 1,00,000 فرشتے، وہ دوسروں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، 1,00,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور فرشتے ہی آمین کہتے ہیں. فرشتے دعا بھی مانگ رہے ہیں اور ملائکہ تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، تمہارے لیے ملائکہ دعا کر رہے ہیں، اور پھر ملائکہ ہی آمین کہہ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ پھر اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی کہ ہمارے لیے ملائکہ دعا کریں اور ملائکہ آمین کریں، اس لیے میں تمام صرف دوسروں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں. آپ کیا کام کرتی ہیں؟ دوسروں کے لیے دعا مانگتی ہیں. جتنے سب یاد رکھیے، نماز شب میں آپ کو یاد ہے کہ 40 مومن کو یاد رکھیے کہ کیا فضیلت کی بات بتائی گئی، وہ اسی لیے تو بتائی گئی کہ نماز شب کی فضیلت میں یہ فضیلت بھی اپنی جگہ شامل ہے کہ وہ بندہ جو ہے 40 مومنین کے لیے دعا مانگے گا تو اس کی تو دعا بدرجہ اولا قبول ہو جائے گی. اور کون قبول کرے گا؟ کل فرشتے دعا کریں گے اس کے حق میں، تو تمہارے لیے اس سے دگنا ہو، اس سے زیادہ ہو. یہاں کہہ رہے 1,00,000 حاجت کے لیے 1,00,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کریں، کینہ، بغض، عداوت، ہر چیز نکال دیں. مرحومین ہو، جو زندہ ہو، جو مردہ ہو، سب کے حق میں آپ دعا کیجئے. وقت تو تھوڑا سا لگے گا، لیکن کیا ہوا کہ اس وقت سے فائدہ یہ ہوگا کہ گلی گلی کوچے کوچے اپنی پریشانیوں کے لیے مارے گھومنے سے بہتر ہے کہ مسلح پہ اپنا سارا کام حل کر لیں. کہیں جائیں نہ، کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں آدھا پون گھنٹہ لگے گا، اور پھر پتہ نہیں کہ وہ کام بندہ آپ کا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا. لیکن مسلح پہ بیٹھ کے جو آپ کام کریں گے وہ انشاءاللہ پورا کام ہو جائے گا. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. کوئی حاجت چھوٹی ہے بڑی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو کوئی دعا چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اور دعا مانگنے کے لیے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ چھٹے امام فرماتے کہ دعا کیا آداب کو بولا، دعا کی شرط کو بجا نہیں لاؤ گے تو اس کی قبولیت کا انتظار نہ کرنا. شرط کیا ہے؟ حرام سے اپنے آپ کے پیٹ کو بچانا، یہ شرط ہے. حرام کھا کے جو دعا میں کے لیے جو کام، کیا کام ہے کہ حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. دعا کے اس شخص کی، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کو دعا قبول ہو، کہ اس سے چاہیے کہ اپنی غذا اور کمائی کو پاک کرے، اپنی غذا اور کمائی کو پاک کرے. کیسے پاک کرے کہ دیکھو کوئی حرام چیز میں شامل نہیں ہو، ہم نے خمس نکال دیا، زکوٰۃ نکال دیا، لوگوں کا حق نکال دیا، جو کرنا تھا سب کر دیا. اپنی کمائی کو اور غذا کو پاک کرے. حرام کھا کے دعا مانگے گا تو پھر دعا پوری نہیں ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے جتنا توبہ کرنا ہے توبہ کر لو. لیکن خالی توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمیں یہ بھی تو کرنا پڑے گا کہ ہم دیکھنا پڑے گا کہ ہم توبہ تو کر رہے ہیں لیکن حرام کھا رہے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ سنگ دل کی دعا قبول نہیں کرتا. ایک مقام پہ فرما رہے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اللہ سنگ دل کی دعا قبول نہیں کرتا. بس بد دعا نہ کیجیے گا کسی کے لیے بھی کافی ہے.
دعا کرنے سے پہلے اذان و اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی وہ بہت قبول ہوتی ہے، مغرب و عشاء کے درمیان جو دعا ہوتی وہ بہت قبول ہوتی ہے، جمعے کے دن دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے کہ جمعے دن، اور ظہر عصر کے درمیان اس میں بھی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ظہر عصر کے درمیان کسی کا، نہیں زبردستی دل لگائیے کہ آپ کو کام کرانا، سارا دنیا آخرت کے سارے کام آپ کو نپٹانا، تو کیا کام کیجیے گا؟ مصلی پہ ذرا دل لگائیے، دل لگا کے مصلی پہ بیٹھے گا تو آپ کا سارا دنیا آخرت کا سارا کام ہو جائے گا۔ اس پہ کہ مغرب عشاء کے درمیان دعا زیادہ کیجیے، ظہر عصر کے درمیان بہت زیادہ دعا مانگیے، جمعے کے دن دعا بہت مانگیے، تو ان سب سے کیا ہوگا کہ آپ کی انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوگی۔ اور دوسرے کے حق میں دعا مانگیے، پہلے بسم اللہ پڑھیے، درود پڑھیے، محمد آل محمد پر درود پڑھیے گا، بسم اللہ پڑھیے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجیے گا، اس کے بعد پھر اپنی حاجتوں کو طلب کیجیے گا۔ ہم نے استغفار، درود پڑھا، بسم اللہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، بس روزانہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دو، گناہ روز کیے جا رہے ہیں، یہ والے گناہ کی معافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دو، گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ ہی نہیں چھوڑ رہے۔ اگر بے پردہ تو بے پردے ہمیشہ زندگی بھر بہتر ہے، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ بھائی غیبت کر رہی ہوں، جھوٹ بول رہی ہوں، دوسرے برے کام کر رہی ہوں، گانا سن رہی ہوں، تو کہ معاف کر دے۔ آپ کے کان کو مزہ کیسے آتا ہے؟ نوحہ سننے میں مزہ نہیں آتا؟ پورے سال نوحہ سنیے، کس نے آپ کو روکا ہوا؟ پورے سال نوحہ سنیے، ان کا بار بار تذکرہ آ رہا، آپ کا دل نرم ہوتا جائے گا، غمگین ہوتا جائے گا، نیکی کی طرف رغبت کرتا چلا جائے گا۔ تو کیجیے آپ یہ والا کام، گناہ کو چھوڑیے۔ بہرحال تو اس طرح سے کوشش کرتی رہیے گا تو انشاءاللہ آپ کی دعا پوری ہوگی، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ يا صاحب السماء